الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں۔ زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمرہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اے خدا، اٹھ، زمین کی حالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا۔ زبور 83۔ اے خدا، خاموش نہ رہ، اے خدا، چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر، کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھوم مچاتے ہیں اور تجھ سے عداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے، کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبے باندھتے ہیں اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ایکا کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے۔ وہ تیرے خلاف عہد باندھتے ہیں، یعنی ادوم کے اہل خیمہ اور اسماعیلی، مواب اور ہاجری، جبل اور امون اور امالیک، فلسطین اور سور کے باشندے۔ اسور بھی ان سے ملا ہوا ہے۔ انہوں نے بنی لوط کی کمک کی ہے۔ تو ان سے ایسا کر جیسا مدیان سے اور جیسا وادی کے سون میں سیسر اور یابین سے کیا تھا، جو عین دور میں ہلاک ہوئے۔ وہ گویا زمین کی کھاد ہو گئے۔ ان کے سرداروں کو اوریب اور زیب کی مانند، بلکہ ان کے شاہزادوں کو زبا اور زلمنا کی مانند بنا دے، جنہوں نے کہا، آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں۔ اے میرے خدا، ان کو بگولے کی گرد کی مانند بنا دے، اور جیسے ہوا کے آگے ڈنٹھل، اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے، اس شعلے کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ تو اسی طرح اپنی آندھی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے طوفان سے ان کو پریشان کر دے۔ اے خداوند، ان کے چہروں پر رسوائی طاری کر، تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں۔ وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہیں، بلکہ وہ رسوا ہو کر ہلاک ہو جائیں، تاکہ وہ جان لیں کہ تو ہی جس کا نام یہوہ ہے، تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ زبور 84۔ اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا۔
جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، میری دعا سن۔ اے یعقوب کے خدا کان لگا۔ اے خدا، اے ہماری سپر دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرہ پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ زبور 85۔ اے خداوند، تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے، تو یعقوب کو اسیری سے واپس لایا ہے۔ تو نے اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی ہے، تو نے ان کے سب گناہ ڈھانک دیے ہیں۔ تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا، تو اپنے قہر شدید سے باز آیا ہے۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا غضب ہم سے دور کر۔ کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا؟ کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا، تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں؟ اے خداوند، تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں گے۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی، اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ زبور 86۔ اے خداوند، اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا، اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب، اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔
اے خداوند میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ تو ہی واحد خدا ہے۔ اے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستی میں چلوں گا۔ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا، میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا، کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے اور تو نے میری جان کو پاتال کی تہ سے نکالا ہے۔ اے خدا مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں اور تندخو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے، اور انہوں نے تجھے اپنے سامنے نہیں رکھا۔ لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی قوت بخش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے۔ مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ زبور 87۔ اس کی بنیاد مقدس پہاڑوں میں ہے، خداوند سیون کے پھاٹکوں کو یعقوب کے سب مسکنوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اے خدا کے شہر تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ میں راہب اور بابل کا یوں ذکر کروں گا کہ وہ میرے جاننے والوں میں ہیں۔ فلسطین اور سور اور کوش کو دیکھو، یہ وہاں پیدا ہوا تھا، بلکہ سیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے، اور حق تعالی خود اس کو قیام بخشے گا۔ خداوند قوموں کے شمار کے وقت درج کرے گا کہ یہ شخص وہاں پیدا ہوا تھا۔ گانے والے اور ناچنے والے یہی کہیں گے کہ میرے سب چشمے تجھ ہی میں ہیں۔ زبور 88۔ اے خداوند میرے نجات دینے والے خدا، میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے۔ میری دعا تیرے حضور پہنچے، میری فریاد پر کان لگا، کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے اور میری جان پاتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے۔ میں گور میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں۔ میں اس شخص کی مانند ہوں جو بالکل بے کس ہو، گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں، جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا، اور وہ تیرے ہاتھ سے کاٹ ڈالے گئے۔ تو نے مجھے گہراؤں میں اندھیری جگہ میں پاتال کی تہ میں رکھا ہے۔ مجھ پر تیرا قہر بھاری ہے، تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے۔ تو نے میرے جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا، تو نے مجھے ان کے نزدیک گھنونا بنا دیا۔ میں بند ہوں
اور نکل نہیں سکتا۔ میری آنکھ دکھ سے دھندلا چلی۔ اے خداوند، میں نے ہر روز تجھ سے دعا کی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلائے ہیں۔ کیا تو مردوں کو عجائب دکھائے گا؟ کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے؟ کیا تیری شفقت کا چرچا گور میں ہوگا یا تیری وفاداری کا جہنم میں؟ کیا تیرے عجائب کو اندھیرے میں پہچانیں گے اور تیری صداقت کو فراموشی کی سرزمین میں؟ پر اے خداوند، میں نے تو تیری دہائی دی ہے، اور صبح کو میری دعا تیرے حضور پہنچے گی۔ اے خداوند، تو کیوں میری جان کو ترک کرتا ہے؟ تو اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپاتا ہے؟ میں لڑکپن ہی سے مصیبت زدہ اور قریب الموت ہوں۔ میں تیرے ڈر کے مارے حواس باختہ ہو گیا۔ تیرا قہر شدید مجھ پر آ پڑا۔ تیری دہشت نے میرا کام تمام کر دیا۔ اس نے دن بھر سیلاب کی طرح میرا احاطہ کیا۔ اس نے مجھے بالکل گھیر لیا۔ تو نے دوست و احباب کو مجھ سے دور کیا اور میرے جان پہچانوں کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے۔ زبور 89۔ میں ہمیشہ خداوند کی شفقت کے گیت گاؤں گا۔ میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا، کیونکہ میں نے کہا کہ شفقت ابد تک بنی رہے گی۔ تو اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھے گا۔ میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ میں نے اپنے بندہ داؤد سے قسم کھائی ہے۔ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا۔ اے خداوند، آسمان تیرے عجائب کی تعریف کرے گا۔ مقدسوں کے مجمع میں تیری وفاداری کی تعریف ہوگی، کیونکہ افلاک پر خداوند کا نظیر کون ہے؟ فرشتگان میں کون خداوند کی مانند ہے؟ ایسا معبود جو مقدسوں کی محفل میں نہایت تعظیم کے لائق ہے اور اپنے سب ارد گرد والوں سے زیادہ محیب ہے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، اے یاہا، تجھ سا زبردست کون ہے؟ تیری وفاداری تیرے چوگرد ہے۔ سمندر کے جوش و خروش پر تو حکمرانی کرتا ہے۔ تو اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے۔ تو نے راہب کو مقتول کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ تو نے اپنے قوی بازو سے اپنے دشمنوں کو پراگندہ کر دیا۔ آسمان تیرا ہے، زمین بھی تیری ہے۔ جہان اور اس کی معموری کو تو ہی نے قائم کیا ہے۔ شمال اور جنوب کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ تبور اور ہرمون تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں۔ تیرا بازو قدرت والا ہے۔ تیرا ہاتھ قوی اور تیرا داہنا ہاتھ بلند ہے۔ صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہیں۔ شفقت اور وفاداری تیرے آگے آگے چلتی ہیں۔ مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے۔ وہ اے خداوند جو تیرے چہرہ کے نور میں چلتے ہیں، وہ دن بھر تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں اور تیری صداقت سے سرفراز ہوتے ہیں۔
کیونکہ ان کی قوت کی شان تو ہی ہے، اور تیرے کرم سے ہمارا سینگ بلند ہوگا، کیونکہ ہماری سپر خداوند کی طرف سے ہے، اور ہمارا بادشاہ اسرائیل کے قدوس کی طرف سے۔ اس وقت تو نے رویا میں اپنے مقدسوں سے کلام کیا اور فرمایا کہ میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے، اور قوم میں سے ایک کو چن کر سرفراز کیا ہے۔ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے۔ میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا، میرا بازو اسے تقویت دے گا، دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا، اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا۔ میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا، اور اس سے عداوت رکھنے والوں کو ماروں گا، پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہیں گی، اور میرے نام سے اس کا سینگ بلند ہوگا۔ میں اس کا ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا، اور اس کے داہنے ہاتھ کو دریاؤں تک۔ وہ مجھے پکار کر کہے گا، تو میرا باپ، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے، اور میں اس کو اپنا پہلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ میں اپنی شفقت کو اس کے لیے ابد تک قائم رکھوں گا، اور میرا عہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا۔ میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا، اور اس کے تخت کو جب تک آسمان ہے۔ اگر اس کے فرزند میری شریعت کو ترک کر دیں اور میرے احکام پر نہ چلیں، اگر وہ میرے آئین کو توڑیں اور میرے فرمان کو نہ مانیں، تو میں ان کو چھڑی سے خطا کی اور کوڑوں سے بدکاری کی سزا دوں گا، لیکن میں اپنی شفقت اس پر سے ہٹا نہ لوں گا، اور اپنی وفاداری کو باطل ہونے نہ دوں گا۔ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا، اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ میں ایک بار اپنی قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں، میں داؤد سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا۔ وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا۔ لیکن تو نے تو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، تو اپنے ممسوح سے ناراض ہوا ہے۔ تو نے اپنے خادم کے عہد کو رد کر دیا، تو نے اس کے تاج کو خاک میں ملا دیا، تو نے اس کی سب باڑوں کو توڑ ڈالا، تو نے اس کے کلوں کو کھنڈر بنا دیا۔ سب آنے جانے والے اسے لوٹتے ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ بن گیا۔ تو نے اس کے مخالفوں کے داہنے ہاتھ کو بلند کیا، تو نے اس کے سب دشمنوں کو خوش کیا، بلکہ تو اس کی تلوار کی دھار کو موڑ دیتا ہے، اور لڑائی میں اس کے پاؤں کو جمنے نہیں دیا۔ تو نے اس کی رونق اڑا دی اور اس کا تخت خاک میں ملا دیا۔ تو نے اس کی جوانی کے دن گھٹا دیے، تو نے اسے شرم آلودہ کر دیا۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ تک پوشیدہ رہے گا؟ تیرے قہر کی آگ کب تک بھڑکتی رہے گی؟ یاد رکھ، میرا قیام ہی کیا ہے۔ تو نے کیسی بطالت کے لیے
कुल बनी आदम को पैदा किया। वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा और अपनी जान को पाताल के हाथ से बचा लेगा। या रब, तेरी वो पहली शफकत क्या हुई जिसकी बाबत तूने दाऊद से अपनी वफादारी की कसम खाई थी। या रब, अपने बंदों की रुसवाई को याद कर। मैं तो सब जबरदस्त कौमों की तानाजनी अपने सीना में लिए फिरता हूँ। ऐ खुदावंद, तेरे दुश्मनों ने कैसे ताने मारे, तेरे ममसू के कदम कदम पर कैसी तानाजनी की है। खुदावंद अब्दुल आबाद मुबारक हो। आमीन सुम आमीन। ज़बूर की चौथी किताब, साम 90। ज़बूर 90। या रब, पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए, या जमीन और दुनिया को तूने बनाया। अजल से अब तक तू ही खुदा है। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, ऐ बनी आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नजर में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। तू उनको गोया सैलाब से बहा ले जाता है। वो नींद की एक झपकी की मानिंद है। वो सुबह को उगने वाली घास की मानिंद है। वो सुबह को लहलहाती और भरती है। वो शाम को कटती और सूख जाती है, क्योंकि हम तेरे कहर से फना हो गए और तेरे गजब से परेशान हुए। तूने हमारी बदकिरदारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरा की रोशनी में, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे। हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रही है। हमारी उम्र की मयाद 70 बरस है, या कुवत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है, और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गजब को। हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। ऐ खुदावंद, बाजा कब तक, और अपने बंदों पर रहम फरमा। सुबह को अपनी शफकत से हमको आसूदा कर, ताकि हम उम्र भर खुश व खुरम रहें। जितने दिन तूने हमको दुख दिया और जितने बरस हम मुसीबत में रहे, उतनी ही खुशी हमको अनायत कर। तेरा काम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर जाहिर हो। और रब हमारे खुदा का करम हम पर साया करे। हमारे हाथों के काम को हमारे लिए कयाम बख्श। हाँ, हमारे हाथों के काम को कयाम बख्श दे। ज़बूर 91। जो हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादरे मुतलक के साया में सकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वो ही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी।
اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں پر پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ زبور 92۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق تعالی۔ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا، دستار والے ساز اور بربت پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا۔ میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں۔ حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا۔ جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بدکار پھولتے پھلتے ہیں، تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو۔ لیکن تو اے خداوند عبدالآباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداوند تیرے دشمن، دیکھ تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بد کردار پراگندہ کر دیے جائیں گے۔ لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے۔ مجھ پر تازہ تیل ملا گیا، میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا، میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا اور لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا، جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں۔ وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ زبور 93۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے،
खुदावंद कुदरत से मुलव्विस है, वो उससे कमर बस्ता है, इसलिए जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तू अजल से है। सैलाबों ने, ऐ खुदावंद, सैलाबों ने शोर मचा रखा है। सैलाब मौजदन है, बहरों की आवाज से, समुंदर की जबरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंदो कादिर है। तेरी शहादतें बिल्कुल सच्ची हैं। ऐ खुदावंद, अब्दुल आबाद के लिए कदूसियत तेरे घर को ज़ेबा है। ज़बूर 94। ऐ खुदावंद, ऐ इंतकाम लेने वाले खुदा, जलवागर हो। ऐ जहान का इंसाफ करने वाले, उठ, मगरूरों को बदला दे। ऐ खुदावंद, शरीर कब तक शादियाना बजाएंगे? वो बकवास करते और बड़ा बोल बोलते हैं। सब बद किरदार लाफजनी करते हैं। ऐ खुदावंद, वो तेरे लोगों को पीछे डालते हैं और तेरी मेरास को दुख देते हैं। वो बेवा और परदेसी को कत्ल करते और यतीम को मार डालते हैं और कहते हैं कि खुदावंद नहीं देखेगा और याकूब का खुदा ख्याल नहीं करेगा। ऐ कौम के हैवानों, जरा ख्याल करो। ऐ अहमको, तुम्हें कब अकल आएगी? जिसने कान दिया, क्या वो खुद नहीं सुनता? जिसने आंख बनाई, क्या वो देख नहीं सकता? क्या वो जो कौमों को तंबी करता है और इंसान को दानिश सिखाता है, सजा ना देगा? खुदावंद इंसान के ख्यालों को जानता है कि वो बातिल हैं। ऐ खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तंबी करता और अपनी शरीयत की तालीम देता है, ताकि उसको मुसीबत के दिनों में आराम बख्शे, जब तक शरीर के लिए गड्ढा न खोदा जाए, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा और वो अपनी मिरास को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अदल सदाकत की तरफ रजू करेगा और सब रास्त दिल उसकी पैरवी करेंगे। शरीरों के मुकाबला में कौन मेरे लिए उठेगा? बद किरदारों के खिलाफ कौन मेरे लिए खड़ा होगा? अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलमे खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला, तो ऐ खुदावंद, तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। क्या शरारत के तख्त से तुझे कुछ वास्ता होगा? जो कानून की आड़ में बदी करता है, वो सादिक की जान लेने को इकट्ठे होते हैं और बेगुनाह पर कत्ल का फतवा देते हैं। लेकिन खुदावंद मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा खुदा मेरी पनाह की चट्टान रहा है। वो उनकी बदकारी उन्हीं पर लाएगा और उन्हीं की शरारत में उनको काट डालेगा। खुदावंद हमारा खुदा उनको काट डालेगा। ज़बूर 95। आओ हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हूं, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम है।
زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں، سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا، اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے، تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا میرابا میں، جیسا میسا کے دن بیابان میں کیا تھا، اور اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا۔ 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں، اور انہوں نے میری راہوں کو نہ پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ زبور 96۔ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ۔ اے سب اہل زمین، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو۔ روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہیں، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین، اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں، تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ زبور 97۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین شادمان ہو، بے شمار جزیرے خوشی منائیں، بادل اور تاریکی اس کے ارد گرد ہیں، صداقت اور عدالت اس کے تخت کی بنیاد ہیں، آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف اس کے مخالفوں کو بھسم کر دیتی ہے۔ اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی۔ خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور۔ آسمان اس کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے، سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے۔
کھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہوں۔ اے معبودو، سب اس کو سجدہ کرو۔ اے خداوند، سیون نے سنا اور خوش ہوئی، اور یہودا کی بیٹیاں تیرے احکام سے شادمان ہوئیں، کیونکہ اے خداوند تو تمام زمین پر بلند و بالا ہے، تو سب معبودوں سے نہایت اعلیٰ ہے۔ اے خداوند سے محبت رکھنے والو، بدی سے نفرت کرو۔ وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ ان کو شریروں کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے۔ صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے اور راست دلوں کے لیے خوشی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ زبور 98۔ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے عجیب کام کیے ہیں۔ اس کے داہنے ہاتھ اور اس کے مقدس بازو نے اس کے لیے فتح حاصل کی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے، اس نے اپنی صداقت قوموں کے سامنے نمایاں کی ہے۔ اس نے اسرائیل کے گھرانے کے حق میں اپنی شفقت و وفاداری یاد کی ہے۔ انتہائے زمین کے لوگوں نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ اے تمام اہل زمین، خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، للکارو اور خوشی سے گاؤ اور مدح سرائی کرو۔ خداوند کی ستائش ستار پر کرو، ستار اور سریلی آواز سے، نرسنگے اور کرنا کی آواز سے۔ بادشاہ یعنی خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، اور جہان اور اس کے باشندے سیلاب تالیاں بجائیں۔ پہاڑیاں مل کر خوشی سے گائیں خداوند کے حضور، کیونکہ وہ زمین کی عدالت کرنے آ رہا ہے۔ وہ صداقت سے جہان کی اور راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ زبور 99۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپیں، وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے، زمین لرزے۔ خداوند سیون میں بزرگ ہے، اور وہ سب قوموں پر بلند و بالا ہے۔ وہ تیرے بزرگ اور محیب نام کی تعریف کریں گے۔ وہ قدوس ہے، بادشاہوں کی قوت انصاف پسند ہے۔ تو راستی کو قائم کرتا ہے، تو ہی نے عدل اور صداقت کو یعقوب میں رائج کیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو، اور اس کے پاؤں کی چوکی پر سجدہ کرو۔ وہ قدوس ہے۔ اس کے کاہنوں میں سے موسیٰ اور ہارون نے، اور اس کا نام لینے والوں میں سے سیموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور اس نے ان کو جواب دیا۔ اس نے بادل کے ستون میں سے ان سے کلام کیا۔ انہوں نے اس کی شہادتوں کو اور اس آئین کو جو اس نے ان کو دیا تھا مانا۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو ان کو جواب دیتا تھا۔ تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا رہا، اگرچہ تو نے ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو، اور اس کے مقدس پہاڑ پر سجدہ کرو، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قدوس ہے۔ زبور 100۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو
गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ज़बूर 101। मैं शफकत और अदल का गीत गाऊंगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मदा सराई करूंगा। मैं अक्लमंदी से कामिल राह पर चलूंगा। तू मेरे पास आएगा। घर में मेरी रविश खलूसे दिल से होगी। मैं किसी खबासत को मद्देनजर नहीं रखूंगा। मुझे कज रफ्तारों के काम से नफरत है। उसको मुझसे कुछ सरोकार ना होगा। कज दिली मुझसे दूर हो जाएगी। मैं किसी बुराई से आशना ना हूंगा। जो दर पर्दा अपने हमसाया की गैबत करे, मैं उसे हलाक कर डालूंगा। मैं बुलंद नजर और मगरूर दिल की बर्दाश्त न करूंगा। मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी, ताकि वो मेरे साथ रहें। जो कामिल राह पर चलता है वो ही मेरी खिदमत करेगा। दगाबाज मेरे घर में रहने ना पाए। दरोग गो को मेरे रूबरू कयाम ना होगा। मैं हर सुबह मुल्क के सब शरीरों को हलाक किया करूंगा, ताकि खुदावंद के शहर से बदकारों को काट डालूं। ज़बूर 102। मुसीबत ज़दा की दुआ जब वो अफसुर्दा दिल होकर खुदावंद के हजूर अपना रोना रोता है। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुंचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो। अपना कान मेरी तरफ झुका। जिस दिन मैं फरियाद करूं, मुझे जल्द जवाब दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गईं। मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया, क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूं। कराहते कराहते मेरी हड्डियां मेरे गोश्त से जा लगीं। मैं जंगली हवासल की मानिंद हूं। मैं वीराने का उल्लू बन गया। मैं बेखाब और उस गौरे की मानिंद हो गया हूं जो छत पर अकेला हो। मेरे दुश्मन मुझे दिन भर मलामत करते हैं। मेरे मुखालिफ दीवाना होकर मुझ पर लानत करते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की तरह राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पिया। ये तेरे गजब और कहर के सबब से है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर पटक दिया। मेरे दिन ढलने वाले साया की मानिंद हैं और मैं घास की तरह मुरझा गया हूं। लेकिन तू ऐ खुदावंद अबद तक रहेगा और तेरी यादगार पुश्त दर पुश्त रहेगी। तू उठेगा और सयोन पर रहम करेगा, क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, उसका मुअय्यन वक्त आ गया है, इसलिए कि तेरे बंदे उसके पत्थरों को चाहते और उसकी खाक पर तरस खाते हैं। और कौमों को खुदावंद के नाम का और जमीन के सब बादशाहों को तेरे जलाल का खौफ होगा,
کیونکہ خداوند نے سیون کو بنایا ہے، وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے۔ اس نے بے کسوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حقیر نہ جانا۔ یہ آئندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا، اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداوند کی ستائش کرے گی، کیونکہ اس نے اپنے مقدس کی بلندی پر سے نگاہ کی۔ خداوند نے آسمان سے زمین پر نظر کی تاکہ اسیر کا کراہنا سنے اور مرنے والوں کو چھڑا لے، تاکہ لوگ سیون میں خداوند کے نام کا اظہار اور یروشلم میں اس کی تعریف کریں۔ جب خداوند کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں، اس نے راہ میں میرا زور گھٹا دیا، اس نے میری عمر کوتاہ کر دی۔ میں نے کہا، اے خداوند، مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا، تیرے برس پشت در پشت ہیں، تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے، وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے، تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے، پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے، تیرے بندوں کے فرزند برقرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی۔ زبور 103۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو عقاب کی مانند از سر نو جوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشست سے واقف ہے۔ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں، انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دکھے گی۔ لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے، یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں۔ خدا نے اپنا تخت
आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लित है। ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में भरकर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। ऐ खुदावंद के लश्करों, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके खादिम हो और उसकी मर्जी बजा लाते हो। ऐ खुदावंद की मखलूकात, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके तसल्लत के सब मुकामों में हो। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक कह। ज़बूर 104। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक कह। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू नहायत बुजुर्ग है, तू हशमत और जलाल से मुलब्बिस है। तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साइबान की तरह तानता है। तू अपने बाला खानों के शहतीर पानी पर टिकाता है। तू बादलों को अपना रथ बनाता है। तू हवाओं के बाजुओं पर सैर करता है। तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है। तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया, ताकि वो कभी जुम्बश ना खाए। तूने उसको समुंदर से छुपाया जैसे लिबास से। पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, वो तेरी झिड़की से भागा, वो तेरी गरज की आवाज से जल्दी जल्दी चला। उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ उभर आए, वादियां बैठ गईं। तूने हद बांध दी ताकि वो आगे ना बढ़ सके और फिर लौटकर जमीन को ना छुपाए। वो वादियों में चश्मे जारी करता है, वो वादियों में चश्मे जारी करता है जो पहाड़ों में बहते हैं। सब जंगली जानवर उनसे पीते हैं। गोरखर अपनी प्यास बुझाते हैं। उनके आसपास हवा के परिंदे बसेरा करते और डालियों में चहचहाते हैं। वो अपने बाला खानों से पहाड़ों को सैराब करता है। तेरी सनतों के फल से जमीन आसूदा है। वो चौपायों के लिए घास उगाता है और इंसान के काम के लिए सब्जा, ताकि जमीन से खुराक पैदा करे। और मैं जो इंसान के दिल को खुश करती है, और रोगन जो उसके चेहरा को चमकाता है, और रोटी जो आदमी के दिल को तवानाई बख्शती है। खुदाबंद के दरख्त शादाब रहते हैं, यानी लुबनान के देवदार जो उसने लगाए, जहां परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। सनोबर के दरख्तों में लकक का बसेरा है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं। चट्टाने साफानों की पनाह की जगह है। उसने चांद को जमानों के इम्तियाज के लिए मुकर्रर किया। आफताब अपने गरूब की जगह जानता है। तू अंधेरा कर देता है तो रात हो जाती है, जिसमें सब जंगली जानवर निकल आते हैं। जवान शेर अपने शिकार की तलाश में गरजते हैं और खुदा से अपनी खुराक मांगते हैं। आफताब निकलते ही वो चल देते हैं और जाकर अपनी मांदों में पड़े रहते हैं। इंसान अपने काम के लिए और शाम तक अपनी मेहनत करने के लिए निकलता है। ऐ खुदावंद, तेरी सनतें कैसी बेशुमार हैं। तूने ये सब कुछ हिकमत से बनाया।
زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے۔ دیکھ، بڑا اور چوڑا سمندر، جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے جانور۔ جہاز اسی میں چلتے ہیں، اسی میں لویاتان ہے، جسے تو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا۔ ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے، تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے۔ جو کچھ تو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں۔ تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روئے زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ خداوند کا جلال ابد تک رہے۔ خداوند اپنی صنعتوں سے خوش ہو۔ وہ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور وہ کانپ جاتی ہے۔ وہ پہاڑوں کو چھوتا ہے اور ان سے دھواں نکلنے لگتا ہے۔ میں عمر بھر خداوند کی تعریف کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ میرا دھیان اسے پسند آئے۔ میں خداوند میں شادمان رہوں گا۔ گنہگار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہیں۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 105۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں۔ خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ اسے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے بنی یعقوب اس کے برگزیدو۔ وہی خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے احکام تمام زمین پر ہیں۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کا کلام جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اسی کو اس نے یعقوب کے لیے آئین یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرایا، اور کہا کہ میں کینان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موروثی حصہ ہو۔ اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے، بلکہ بہت تھوڑے، اور اس ملک میں مسافر تھے، اور وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک پر قحط نازل ہو، اور اس نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا، جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا۔ بادشاہ نے
حکم بھیج کر اسے چھڑایا۔ ہاں، قوموں کے فرما روا نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا، تاکہ اس کے امرا کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے۔ اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یعقوب حام کی سرزمین میں مسافر رہا، اور خداوند نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا۔ اس نے ان کے دلوں کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے عداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دغا بازی کریں۔ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ ہارون کو بھیجا۔ اس نے ان کے درمیان معجزات اور حام کی سرزمین میں عجائب دکھائے۔ اس نے تاریکی بھیج کر اندھیرا کر دیا، اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی۔ اس نے ان کی ندیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مچھلیاں مار ڈالیں۔ ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالا خانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے۔ اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے، اور ان کی سب حدود میں جوئیں آ گئیں۔ اس نے ان پر می کی جگہ اولے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی۔ اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے۔ اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے، اور ان کے ملک کے تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے۔ اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بھی مار ڈالا، جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا، کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا۔ اس نے بادل کو سائبان ہونے کے لیے پھیلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی۔ ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجیں اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا۔ اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا، اور خشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے پاک قول کو اور اپنے بندہ ابراہیم کو یاد کیا، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لایا۔ اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے، اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا، تاکہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 106۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ کون خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے، یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو عدل کرتے ہیں، اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے۔ اے خداوند، اس کرم سے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر۔ اپنی نجات مجھے عنایت فرما، تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں اور تیری قوم کی شادمانی میں شاد رہوں، اور تیری میراث کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے۔ ہمارے باپ دادا
مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، بلکہ سمندر پر یعنی بحر کلزم پر باغی ہوئے، تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اس نے بحر کلزم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا، اور ان کو گہراؤں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے، اور اس نے ان کو عداوت رکھنے والے کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے۔ پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گیا اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا۔ سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی، پر ان کی جان کو سکھا دیا۔ انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا، سو زمین پھٹی اور داتن کو نگل گئی اور ابرام کی جماعت کو کھا گئی، اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی اور شعلوں نے شریروں کو بھسم کر دیا۔ انہوں نے حورب میں ایک بچڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا۔ یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا۔ وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے، جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب اور بحر کلزم پر دہشت انگیز کام کیے۔ اس لیے اس نے فرمایا، میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ٹال دے، تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں۔ اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی۔ تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا، اور ان کو ملک ملک میں تتر بتر کروں گا۔ وہ بال فگور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے اعمال سے اس کو خشمناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ تب فکیاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی، اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا۔ انہوں نے اس کو مریبہ کے چشمہ پر بھی خشمناک کیا اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچایا، اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی۔ اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا، انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا، جن کو انہوں نے کینان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے۔ اس لیے خداوند کا قہر
اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا، اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا، اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا۔ اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے اب تک مبارک ہو، اور ساری زمین کہے آمین۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور کی 5ویں کتاب، سام 107۔ زبور 107۔ خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں، جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا، اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، پورب سے اور پچھم سے، اتر سے اور دکھن سے۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستہ پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے، اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی، اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا، تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچیں۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی مشورت کو حقیر جانا۔ اس لیے اس نے ان کا دل مشقت سے عاجز کر دیا۔ وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی، اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سایہ سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا۔ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے، اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں، اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے،
اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ جو لوگ جہازوں میں بحر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وہ سمندر میں خداوند کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہے۔ وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں، پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے۔ وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں، تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ یوں وہ ان کو بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑائی کریں اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی حمد۔ وہ دریاؤں کو بیابان بنا دیتا ہے اور پانی کے چشموں کو خشک زمین۔ وہ زرخیز زمین کو صحرائے شور کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے باشندے شریر ہیں۔ وہ بیابان کو جھیل بنا دیتا ہے اور خشک زمین کو پانی کے چشمے۔ وہاں وہ بھوکوں کو بساتا ہے تاکہ بسنے کے لیے شہر تیار کریں اور کھیت بوئیں اور تاکستان لگائیں اور پیداوار حاصل کریں۔ وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں، اور وہ ان کے چوپایوں کو کم نہیں ہونے دیتا۔ پھر ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھٹ جاتے اور پست ہو جاتے ہیں۔ وہ عمرہ پر ذلت اندھیل دیتا ہے اور ان کو بیرا ویرانہ میں بھٹکاتا ہے، تو بھی وہ محتاج کو مصیبت سے نکال کر سرفراز کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے۔ راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکاروں کا منہ بند ہو جائے گا۔ دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شفقت پر غور کریں گے۔ زبور 105۔ اے خدا، میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا اور دل سے مدح سرائی کروں گا۔ اے بربت اور ستار جاگو، میں خود بھی صبح سوے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند، میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاک کے برابر ہے۔ اے خداوند، تو آسمانوں پر سرفراز ہو اور تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ اپنے داہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے، تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں۔ خداوند نے اپنی قدوسیت میں یہ فرمایا ہے، میں خوشی کروں گا، میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا۔ جلاد میرا ہے، منسی میرا ہے، افرائیم میرے سر کا خود ہے، یہودا میرا آسا ہے، مواب میری چیلچی ہے۔ ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا،
میں فلسطین پر للکاروں گا۔ مجھے اس فصیلدار شہر میں کون پہنچائے گا؟ کون مجھے ادوم تک لے گیا ہے؟ اے خدا، کیا تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا؟ اے خدا، تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسانی مدد عبث ہے۔ خدا کی بدولت ہم دلاوری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا۔ زبور 109۔ اے خدا، میرے محمود خاموش نہ رہ، کیونکہ شریروں اور دغابازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے۔ انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ انہوں نے عداوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے ہیں۔ وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں، لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے عداوت۔ تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے داہنے ہاتھ کھڑا رہے۔ جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے۔ اس کی عمر کوتاہ ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے۔ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے۔ اس کے بچے آوارہ ہو کر بھیک مانگیں، ان کو اپنے ویران مقاموں سے دور جا کر ٹکڑے مانگنا پڑے۔ قرض خواہ اس کا سب کچھ چھین لے اور پردیسی اس کی کمائی لوٹ لیں۔ کوئی نہ ہو جو اس پر شفقت کرے، نہ کوئی اس کے یتیم بچوں پر ترس کھائے۔ اس کی نسل کٹ جائے اور دوسری پشت میں اس کا نام مٹا دیا جائے۔ اس کے باپ دادا کی بدی خداوند کے حضور یاد رہے اور اس کی ماں کا گناہ مٹایا نہ جائے۔ وہ برابر خداوند کے سامنے رہیں، تاکہ وہ زمین پر سے ان کا ذکر مٹا دے، اس لیے کہ اس نے رحم کرنا یاد نہ رکھا، پر غریب اور محتاج اور شکستہ دل کو ستایا، تاکہ ان کو مار ڈالے۔ بلکہ لعنت کرنا اسے پسند تھا، سو وہی اس پر آ پڑی، اور دعا دینا اسے مرغوب نہ تھا، سو وہ اس سے دور رہی۔ اس نے لعنت کو اپنی پوشاک کی طرح پہنا، اور وہ پانی کی طرح اس کے باطن میں اور تیل کی طرح اس کی ہڈیوں میں سما گئی۔ وہ اس کے لیے اس کی پوشاک کی مانند ہو جسے وہ پہنتا ہے، اور اس کے پٹکے کی جگہ جس سے وہ اپنی کمر کسے رہتا ہے۔ خداوند کی طرف سے میرے مخالفوں کا اور میری جان کو برا کہنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ لیکن اے مالک خداوند، اپنے نام کی خاطر مجھ پر احسان کر، مجھے چھڑا، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، اس لیے کہ میں غریب اور محتاج ہوں، اور میرا دل میرے پہلو میں زخمی ہے۔ میں ڈھلتے سایہ کی طرح جاتا رہا، میں ٹڈی کی طرح اڑا دیا گیا۔ فاقہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے، اور چکنائی کی کمی سے میرا جسم سوکھ گیا۔ میں ان کی ملامت کا نشانہ بن گیا ہوں۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو سر ہلاتے ہیں۔ اے خداوند میرے خدا، میری مدد کر، اپنی شفقت کے مطابق مجھے بچا لے، تاکہ وہ جان لیں کہ اس میں تیرا ہاتھ ہے، اور تو ہی نے اے خداوند یہ کیا ہے۔ وہ لعنت کرتے رہیں پر تو برکت دے،
جب وہ اٹھیں گے تو شرمندہ ہوں گے، پر تیرا بندہ شادمان ہوگا۔ میرے مخالف ذلت سے ملبس ہو جائیں اور اپنی ہی شرمندگی کو چادر کی طرح اوڑھ لیں۔ میں اپنے منہ سے خداوند کا بڑا شکر کروں گا، بلکہ بڑی بھیڑ میں اس کی حمد کروں گا، کیونکہ وہ محتاج کے داہنے ہاتھ کھڑا ہوگا، تاکہ اس کی جان پر فتویٰ دینے والوں سے اسے رہائی دے۔ زبور 110۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ خداوند تیرے زور کا آسا سیہون سے بھیجے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں، اور صبح کے وطن سے شبنم کی مانند۔ خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں، کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے۔ خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھید ڈالے گا۔ وہ قوموں میں عدالت کرے گا، وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا، اور بہت سے ملکوں میں سروں کو کچلے گا۔ وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا، اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا۔ زبور 111۔ میں راست بازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کے کام عظیم ہیں، جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں۔ اس کے کام جلالی اور پرحشمت ہیں، اور اس کی صداقت اب تک قائم ہے۔ اس نے اپنے عجائب کی یادگار قائم کی ہے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے۔ وہ اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس نے قوموں کی میراث اپنے لوگوں کو دے کر اپنے کاموں کا زور ان کو دکھایا۔ اس کے ہاتھوں کے کام برحق اور پرعدل ہیں، اس کے تمام قوانین راست ہیں۔ وہ ابدالآباد قائم رہیں گے، وہ سچائی اور راستی سے بنائے گئے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا، اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اس کا نام قدوس اور محیب ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں۔ اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔ زبور 112۔ خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے، اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے۔ وہ رحیم و کریم اور صادق ہے، رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں۔
یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا، شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا، شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ زبور 113۔ زبور 81۔ خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے، بلند آواز سے گاؤ۔ یعقوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، نغمہ چھیڑو اور دف لاؤ، اور دل نواز ستار اور بربت، نئے چاند۔ زبور کی 5ویں کتاب، سام 107۔ زبور 107۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا، اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، پورب سے اور پچھم سے، اتر سے اور دکھن سے۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستہ پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی، اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچیں۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے، مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی مشورت کو حقیر جانا۔ اس لیے اس نے ان کا دل مشقت سے عاجز کر دیا، وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی، اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سایہ سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا۔ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے، اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں، اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے، اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ جو لوگ جہازوں میں بحر پر جاتے ہیں اور سمندر پر
کاروبار میں لگے رہتے ہیں۔ وہ سمندر میں خداوند کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہے۔ وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں۔ پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے۔ وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں۔ تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ یوں وہ ان کو بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑائی کریں اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی حمد۔ وہ دریاؤں کو بیابان بنا دیتا ہے اور پانی کے چشموں کو خشک زمین۔ وہ زرخیز زمین کو صحرائے شور کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے باشندے شریر ہیں۔ وہ بیابان کو جھیل بنا دیتا ہے اور خشک زمین کو پانی کے چشمے۔ وہاں وہ بھوکوں کو بساتا ہے تاکہ بسنے کے لیے شہر تیار کریں اور کھیت بوئیں اور تاکستان لگائیں اور پیداوار حاصل کریں۔ وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں، اور وہ ان کے چوپایوں کو کم نہیں ہونے دیتا۔ پھر ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھٹ جاتے اور پست ہو جاتے ہیں۔ وہ عمرہ پر ذلت اندھیل دیتا ہے اور ان کو بیرا ویرانہ میں بھٹکاتا ہے۔ تو بھی وہ محتاج کو مصیبت سے نکال کر سرفراز کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے۔ راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکاروں کا منہ بند ہو جائے گا۔ دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شفقت پر غور کریں گے۔ زبور 105۔ اے خدا، میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا اور دل سے مدح سرائی کروں گا۔ اے بربت اور ستار جاگو، میں خود بھی صبح سوے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند، میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاک کے برابر ہے۔ اے خداوند، تو آسمانوں پر سرفراز ہو اور تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ اپنے داہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے، تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں۔ خداوند نے اپنی قدوسیت میں یہ فرمایا ہے، میں خوشی کروں گا، میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا۔ جلاد میرا ہے، منسی میرا ہے، افرائیم میرے سر کا خود ہے، یہودا میرا آسا ہے، مواب میری چیلچی ہے۔ ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا، میں فلسطین پر للکاروں گا۔ مجھے اس فصیل دار شہر میں کون پہنچائے گا؟ کون مجھے ادوم تک لے گیا ہے؟ اے خدا، کیا تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا؟ اے خدا، تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسانی مدد عبث ہے۔ خدا کی بدولت ہم دلاوری کریں گے،
کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا۔ زبور 109۔ اے خدا میرے محمود خاموش نہ رہ، کیونکہ شریروں اور دغابازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے۔ انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں، انہوں نے عداوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے ہیں۔ وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں، لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے عداوت۔ تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے داہنے ہاتھ کھڑا رہے۔ جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے۔ اس کی عمر کوتا ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے۔ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے۔ اس کے بچے آوارہ ہو کر بھیک مانگیں، ان کو اپنے ویران مقاموں سے دور جا کر ٹکڑے مانگنا پڑے۔ قرض خواہ اس کا سب کچھ چھین لے اور پردیسی اس کی کمائی لوٹ لیں۔ کوئی نہ ہو جو اس پر شفقت کرے، نہ کوئی اس کے یتیم بچوں پر ترس کھائے۔ اس کی نسل کٹ جائے اور دوسری پشت میں اس کا نام مٹا دیا جائے۔ اس کے باپ دادا کی بدی خداوند کے حضور یاد رہے اور اس کی ماں کا گناہ مٹایا نہ جائے۔ وہ برابر خداوند کے سامنے رہیں تاکہ وہ زمین پر سے ان کا ذکر مٹا دے، اس لیے کہ اس نے رحم کرنا یاد نہ رکھا، پر غریب اور محتاج اور شکستہ دل کو ستایا تاکہ ان کو مار ڈالے۔ بلکہ لعنت کرنا اسے پسند تھا، سو وہی اس پر آ پڑی، اور دعا دینا اسے مرغوب نہ تھا، سو وہ اس سے دور رہی۔ اس نے لعنت کو اپنی پوشاک کی طرح پہنا اور وہ پانی کی طرح اس کے باطن میں اور تیل کی طرح اس کی ہڈیوں میں سما گئی۔ وہ اس کے لیے اس کی پوشاک کی مانند ہو جسے وہ پہنتا ہے، اور اس کے پٹکے کی جگہ جس سے وہ اپنی کمر کسے رہتا ہے۔ خداوند کی طرف سے میرے مخالفوں کا اور میری جان کو برا کہنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ لیکن اے مالک خداوند، اپنے نام کی خاطر مجھ پر احسان کر، مجھے چھڑا، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، اس لیے کہ میں غریب اور محتاج ہوں، اور میرا دل میرے پہلو میں زخمی ہے۔ میں ڈھلتے سایہ کی طرح جاتا رہا، میں ٹڈی کی طرح اڑا دیا گیا۔ فاقہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے، اور چکنائی کی کمی سے میرا جسم سوکھ گیا۔ میں ان کی ملامت کا نشانہ بن گیا ہوں۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو سر ہلاتے ہیں۔ اے خداوند میرے خدا، میری مدد کر، اپنی شفقت کے مطابق مجھے بچا لے، تاکہ وہ جان لیں کہ اس میں تیرا ہاتھ ہے، اور تو ہی نے اے خداوند یہ کیا ہے۔ وہ لعنت کرتے رہیں پر تو برکت دے، جب وہ اٹھیں گے تو شرمندہ ہوں گے، پر تیرا بندہ شادمان ہوگا۔ میرے مخالف ذلت سے ملبس ہو جائیں اور اپنی ہی شرمندگی کو چادر کی طرح اوڑھ لیں۔ میں اپنے منہ سے خداوند کا بڑا شکر کروں گا، بلکہ بڑی بھیڑ میں اس کی حمد کروں گا، کیونکہ وہ محتاج کے داہنے ہاتھ کھڑا ہوگا
تاکہ اس کی جان پر فتویٰ دینے والوں سے اسے رہائی دے۔ زبور 110۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ خداوند تیرے زور کا آسا سہون سے بھیجے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں، اور صبح کے وطن سے شبنم کی مانند۔ خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھید ڈالے گا۔ وہ قوموں میں عدالت کرے گا، وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا، اور بہت سے ملکوں میں سروں کو کچلے گا۔ وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا، اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا۔ زبور 111۔ میں راست بازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کے کام عظیم ہیں، جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں۔ اس کے کام جلالی اور پرحشمت ہیں، اور اس کی صداقت اب تک قائم ہے۔ اس نے اپنے عجائب کی یادگار قائم کی ہے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے۔ وہ اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس نے قوموں کی میراث اپنے لوگوں کو دے کر اپنے کاموں کا زور ان کو دکھایا۔ اس کے ہاتھوں کے کام برحق اور پرعدل ہیں، اس کے تمام قوانین راست ہیں۔ وہ ابدالآباد قائم رہیں گے، وہ سچائی اور راستی سے بنائے گئے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا، اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اس کا نام قدوس اور محیب ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں۔ اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔ زبور 112۔ خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے، اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے۔ وہ رحیم و کریم اور صادق ہے، رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا۔ شریروں کی مراد نابود ہوگی۔
زبور 113۔ خداوند کی حمد کرو، اے خداوند کے بندو حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو۔ اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو۔ آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے، جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے۔ وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے، تاکہ اسے عمرہ کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے عمرہ کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دلشاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 114۔ جب اسرائیل مصر سے نکل آیا، یعنی یعقوب کا گھرانہ اجنبی زبان والی قوم میں سے، تو یہودا اس کا مقدس اور اسرائیل اس کی مملکت ٹھہرا۔ یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا، یردن پیچھے ہٹ گیا، پہاڑ مینڈھوں کی طرح اچھلے، پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کودیں۔ اے سمندر، تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے؟ اے یردن، تجھے کیا ہوا کہ تو پیچھے ہٹتا ہے؟ اے پہاڑوں، تم کو کیا ہوا کہ تم مینڈھوں کی طرح اچھلتے ہو؟ اے پہاڑیوں، تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو؟ اے زمین، تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا، جو چٹان کو جھیل اور چکماک کو پانی کا چشمہ بنا دیتا ہے۔ زبور 115۔ ہم کو نہیں، اے خداوند ہم کو نہیں، بلکہ تو اپنے ہی نام کو اور اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش۔ قومیں کیوں کہیں، اب ان کا خدا کہاں ہے؟ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہیں پر وہ سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے اسرائیل، خداوند پر توکل کر، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ اے ہارون کے گھرانے، خداوند پر توکل کر، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند پر توکل کرو، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ خداوند نے ہم کو یاد رکھا، وہ برکت دے گا، وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا، وہ ہارون کے گھرانے کو برکت دے گا۔ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سب کو برکت دے گا۔ خداوند تم کو بڑھائے، تم کو اور تمہاری اولاد کو۔ تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔
آسمان تو خداوند کا آسمان ہے، لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے۔ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں، لیکن اب سے اب تک خداوند کو مبارک کہیں گے۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 116۔ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے، کیونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اس نے مجھے بچا لیا۔ اے میری جان، پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا۔ میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ اے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ تو نے میرے بندھن کھولے ہیں۔ میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا اور خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کے گھر کی بارگاہوں میں تیرے اندر اے یروشلم، خداوند کی حمد کرو۔ زبور 117۔ اے قوموں، سب خداوند کی حمد کرو، اے امتو، سب اس کی ستائش کرو، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 118۔ خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسرائیل اب کہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہارون کا گھرانہ اب کہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں، اس کی شفقت ابدی ہے۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی۔ خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خداوند میری طرف میرے مددگاروں میں ہے، اس لیے میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔
انہوں نے مجھے گھیر لیا، بے شک گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا، وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے۔ میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ تو نے مجھے زور سے دھکیل دیا کہ گر پڑوں، لیکن خداوند نے میری مدد کی۔ خداوند میری قوت اور میرا جیت ہے، وہی میری نجات ہوا۔ صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے۔ خداوند کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے، خداوند کا داہنا ہاتھ بلند ہوا ہے، خداوند کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے۔ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی، لیکن موت کے حوالہ نہیں کیا۔ صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کا پھاٹک یہی ہے، صادق اس سے داخل ہوں گے۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا ہے۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ یہوہ ہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بخشا ہے۔ قربانی کو مذبح کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو۔ تو میرا خدا ہے، میں تیرا شکر کروں گا۔ تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ زبور 119۔ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں۔ ان سے ناراضگی نہیں ہوتی، وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ تو نے اپنے قوانین دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں۔ کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں۔ جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا۔ جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ میں تیرے آئین مانوں گا، مجھے بالکل ترک نہ کر دے۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں۔ مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے خداوند تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا۔ مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا۔
میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ اپنے بندہ پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ میں زمین پر مسافر ہوں، اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ تو نے ان مالعون مغروروں کو جھڑک دیا جو تیرے فرمان سے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ملامت اور حقارت کو مجھ سے دور کر دے، کیونکہ میں نے تیری شہادتیں مانی ہیں۔ عمرہ بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے رہے، لیکن تیرا بندہ تیرے آئین پر دھیان لگائے رہا۔ تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر ہیں۔ میری جان خاک میں مل گئی، تو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ میں نے اپنی روشوں کا اظہار کیا اور تو نے مجھے جواب دیا۔ مجھے اپنے آئین کی تعلیم دے، اپنے قوانین کی راہ مجھے سمجھا دے، اور میں تیرے عجائب پر دھیان کروں گا۔ غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے، اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے۔ جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور مجھے اپنی شریعت عنایت فرما۔ میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے، میں نے تیرے احکام اپنے سامنے رکھے ہیں۔ میں تیری شہادتوں سے لپٹا ہوا ہوں۔ اے خداوند، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا۔ اے خداوند، مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا۔ مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا، بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا۔ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف۔ میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر۔ اپنے بندہ کے لیے اپنا وہ قول پورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے۔ میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے، کیونکہ تیرے احکام بھلے ہیں۔ دیکھ، میں تیرے قوانین کا مشتاق رہا ہوں۔ مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر۔ اے خداوند، تیرے قول کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہوں۔ تب میں اپنے ملامت کرنے والوں کو جواب دے سکوں گا، کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور حق بات کو میرے منہ سے ہرگز جدا نہ ہونے دے، کیونکہ میرا اعتماد تیرے احکام پر ہے۔ بس میں عبدالآباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا اور میں آزادی سے چلوں گا، کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا۔ تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں، میں ان میں مسرور رہوں گا۔ میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا۔ جو کلام تو نے اپنے بندہ سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ مغروروں نے مجھے بہت ٹھٹھوں میں اڑایا، تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا۔ اے خداوند، میں تیرے قدیم احکام کو
याद करता और इत्मीनान पाता रहा हूं। उन शरीरों के सबब से जो तेरी शरीयत को तर्क करते हैं मैं सख्त तैश में आ गया हूं। मेरे मुसाफिर खाना में तेरे आइन मेरा गीत रहे हैं। ऐ खुदावंद, रात को मैंने तेरा नाम याद किया है और तेरी शरीयत पर अमल किया है। ये मेरे वास्ते इसलिए हुआ कि मैंने तेरे कवानीन को माना। खुदावंद मेरा बकरा है, मैंने कहा है मैं तेरी बातें मानूंगा। मैं पूरे दिल से तेरे करम का ख्वाहा हुआ। अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर रहम कर। मैंने अपनी राहों पर गौर किया और तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम मोड़े। मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर ना लगाई। शरीरों की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया, पर मैं तेरी शरीयत को ना भूला। तेरी सदाकत के अहकाम के लिए मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को उठूंगा। मैं उन सब का साथी हूं जो तुझसे डरते हैं और उनका जो तेरे कवानीन को मानते हैं। ऐ खुदावंद, जमीन तेरी शफकत से मामूर है। मुझे अपने आइन सिखा। ऐ खुदावंद, तूने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदा के साथ भलाई की है। मुझे सही इम्तियाज और दानिश सिखा, क्योंकि मैं तेरे फरमान पर ईमान लाया हूं। मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, पर अब तेरे कलाम को मानता हूं। तू भला है और भलाई करता है। मुझे अपने आइन सिखा। मगरूरों ने मुझ पर बोहतान बांधा है। मैं पूरे दिल से तेरे कवानीन को मानूंगा। उनके दिल चिकनाई से फरबा हो गए, लेकिन मैं तेरी शरीयत में मसरूर हूं। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी। मुझे फहम अता कर ताकि तेरे फरमान सीख लूं। तुझसे डरने वाले मुझे देख कर खुश होंगे, इसलिए कि मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। ऐ खुदावंद, मैं तेरे अहकाम की सदाकत को जानता हूं और ये कि वफादारी ही से तूने मुझे दुख में डाला। उस कलाम के मुताबिक जो तूने अपने बंदा से किया, तेरी शफकत मेरी तसल्ली का बायस हो। तेरी रहमत मुझे नसीब हो ताकि मैं जिंदा रहूं, क्योंकि तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी है। मगरूर शर्मिंदा हूं क्योंकि उन्होंने नाहक मुझे गिराया, लेकिन मैं तेरे कवानीन पर ध्यान करूंगा। तुझसे डरने वाले मेरी तरफ रजू हों तो वो तेरी शहादतों को जान लेंगे। मेरा दिल तेरे आइन मानने में कामिल रहे ताकि मैं शर्मिंदगी ना उठाऊं। मेरी जान तेरी निजात के लिए बेताब है, लेकिन मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। तेरे कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गईं। मैं यही कहता रहा कि तू मुझे कब तसल्ली देगा। मैं उस मशकीजा की मानिंद हो गया जो धुएं में हो, तो भी मैं तेरे आइन को नहीं भूलता। तेरे बंदा के दिन ही कितने हैं। तू मेरे सताने वालों पर कब फतवा देगा। मगरूरों ने जो तेरी शरीयत के पैरों नहीं, मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं। तेरे सब फरमान बरहक हैं। वो नाहक मुझे सताते हैं। तू मेरी मदद कर। उन्होंने मुझे जमीन पर से फना ही कर डाला था, लेकिन मैंने तेरे कवानीन को तर्क ना किया। तू मुझे अपनी शफकत के मुताबिक जिंदा कर, तो मैं तेरे मुंह की शहादत को मानूंगा।
اے خداوند، تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہے، تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے، وہ آج تیرے احکام کے مطابق قائم ہیں، کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں۔ اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا۔ میں تیرے قوانین کو کبھی نہ بھولوں گا، کیونکہ تو نے انہی کے وسیلہ سے مجھے زندہ کیا ہے۔ میں تیرا ہی ہوں، مجھے بچا لے، کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ شریر مجھے ہلاک کرنے کو گھات میں لگے رہے، لیکن میں تیری شہادتوں پر غور کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں، کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے۔ میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں، تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں۔ میں نے تیرے احکام سے کنارہ نہیں کیا، کیونکہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے۔ تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے، اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں کہ تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں گا۔ میں بڑی مصیبت میں ہوں، اے خداوند، اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ اے خداوند، میرے منہ سے رضا کی قربانیاں قبول فرما اور مجھے اپنے احکام کی تعلیم دے۔ میری جان ہمیشہ ہتھیلی پر ہے، تو بھی میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا۔ شریروں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے، تو بھی میں تیرے قوانین سے نہیں بھٹکا۔ میں نے تیری شہادتوں کو اپنی ابدی میراث بنایا ہے، کیونکہ ان سے میرے دل کو شادمانی ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ کے لیے آخر تک تیرے آئین ماننے پر دل لگایا ہے۔ مجھے دو دلوں سے نفرت ہے اور تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں۔ تو میرے چھپنے کی جگہ اور میری سپر ہے، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ اے بد کردارو، مجھ سے دور ہو جاؤ، تاکہ میں اپنے خدا کے فرمان پر عمل کروں۔ تو اپنے کلام کے مطابق مجھے سنبھال تاکہ زندہ رہوں، اور مجھے اپنے اعتماد سے شرمندگی نہ اٹھانے دے۔ مجھے سنبھال اور میں سلامت رہوں گا، اور ہمیشہ تیرے آئین کا لحاظ رکھوں گا۔ تو نے ان سب کو حقیر جانا ہے جو تیرے آئین سے بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ ان کی دغا بازی عبث ہے۔ تو زمین کے سب شریروں کو میل کی طرح چھانٹ دیتا ہے، اس لیے میں تیری شہادتوں کو عزیز رکھتا ہوں۔ میرا جسم تیرے خوف سے کانپتا ہے، اور میں تیرے احکام سے ڈرتا ہوں۔ میں نے عدل اور انصاف کیا ہے، مجھے ان کے حوالہ نہ کر جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ بھلائی کے لیے اپنے بندہ کا ضامن ہو، مغرور مجھ پر ظلم نہ کریں۔ تیری نجات اور تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں
میری آنکھیں رہ گئیں. اپنے بندہ سے اپنی شفقت کے مطابق سلوک کر اور مجھے اپنے آئین سکھا. میں تیرا بندہ ہوں، مجھ کو فہم عطا کر تاکہ تیری شہادتوں کو سمجھ لوں. اب وقت آ گیا کہ خداوند کام کرے، کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے. اس لیے میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں. اس لیے میں تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے. تیری شہادتیں عجیب ہیں، اس لیے میرا دل ان کو مانتا ہے. تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. میں خوب منہ کھول کر ہانپتا رہا، کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا. میری طرف توجہ کر اور مجھ پر رحم فرما، جیسا تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے. اپنے کلام میں میری رہنمائی کر، کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے. انسان کے ظلم سے مجھے چھڑا لے تو تیرے آئین پر عمل کروں گا. اپنا چہرہ اپنے بندہ پر جلوہ گر فرما اور مجھے اپنے آئین سکھا. میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے. اے خداوند، تو صادق ہے اور تیرے احکام برحق ہیں. تو نے صداقت اور کمال وفاداری سے اپنی شہادتوں کو ظاہر فرمایا ہے. میری غیرت مجھے کھا گئی، کیونکہ میرے مخالف تیری باتیں بھول گئے. تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے. میں ادنا اور حقیر ہوں، تو بھی میں تیرے قوانین کو نہیں بھولتا. تیری صداقت ابدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے. میں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں، تو بھی تیرے فرمان میری خوشنودی ہیں. تیری شہادتیں ہمیشہ راست ہیں. مجھے فہم عطا کر تو میں زندہ رہوں گا. میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں، اے خداوند مجھے جواب دے. میں تیرے آئین پر عمل کروں گا. میں نے تجھ سے دعا کی ہے، مجھے بچا لے اور میں تیری شہادتوں کو مانوں گا. میں نے پو پھٹنے سے پہلے فریاد کی، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے. میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں. اپنی شفقت کے مطابق میری فریاد سن. اے خداوند، اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر. جو شرارت کے در پہ رہتے ہیں وہ نزدیک آ گئے، وہ تیری شریعت سے دور ہیں. اے خداوند، تو نزدیک ہے اور تیرے سب فرمان برحق ہیں. تیری شہادتوں سے مجھے قدیم سے معلوم ہے کہ تو نے ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے. میری مصیبت کا خیال کر اور مجھے چھڑا، کیونکہ میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا. میری وکالت کر اور میرا فدیہ دے. اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر. نجات شریروں سے دور ہے، کیونکہ وہ تیرے آئین کے طالب نہیں ہیں. اے خداوند، تیری رحمت بڑی ہے. اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر. میرے ستانے والے اور مخالف بہت ہیں، تو بھی میں نے تیری شہادتوں سے کنارہ نہیں کیا. میں دغابازوں کو دیکھ کر ملول ہوا، کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے. خیال فرما کہ مجھے تیرے قوانین سے کیسی محبت ہے. اے خداوند، اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندہ کر.
تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں۔ عمرہ نے مجھے بے سبب ستایا ہے، لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے۔ میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ مجھے جھوٹ سے نفرت اور کراہیت ہے، لیکن تیری شریعت سے محبت ہے۔ میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں۔ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ اے خداوند، میں تیری نجات کا امیدوار رہا ہوں اور تیرے فرمان بجا لایا ہوں۔ میری جان نے تیری شہادتیں مانی ہیں اور وہ مجھے نہایت عزیز ہیں۔ میں نے تیرے قوانین اور شہادتوں کو مانا ہے، کیونکہ میری سب روشیں تیرے سامنے ہیں۔ اے خداوند، میری فریاد تیرے حضور پہنچے، اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا کر۔ میری التجا تیرے حضور پہنچے، اپنے کلام کے مطابق مجھے چھڑا۔ میرے لبوں سے تیری ستائش ہو، کیونکہ تو مجھے اپنے آئین سکھاتا ہے۔ میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے، کیونکہ تیرے سب فرمان برحق ہیں۔ تیرا ہاتھ میری مدد کو تیار رہے، کیونکہ میں نے تیرے قوانین اختیار کیے ہیں۔ اے خداوند، میں تیری نجات کا مشتاق رہا ہوں اور تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ میری جان زندہ رہے تو وہ تیری ستائش کرے گی اور تیرے احکام میری مدد کریں۔ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں، اپنے بندہ کو تلاش کر، کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا۔ زبور 120۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے مجھے جواب دیا۔ جھوٹے ہونٹوں اور دغاباز زبان سے اے خداوند میری جان کو چھڑا۔ اے دغاباز زبان، تجھے کیا دیا جائے اور تجھ سے اور کیا کیا جائے؟ زبردست کے تیز تیر جھاؤ کے انگاروں کے ساتھ مجھ پر افسوس کہ میں مسک میں بستا اور کیدار کے خیموں میں رہتا ہوں۔ صلح کے دشمن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مدت ہو گئی۔ میں تو صلح دوست ہوں، پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ زبور 121۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ زبور 122۔ میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے، آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں۔ اے یروشلم، تو ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا ہو، جہاں قبیلے یعنی خداوند کے قبیلے
اسرائیل کی شہادت کے لیے خداوند کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں عدالت کے تخت یعنی داؤد کے خاندان کے تخت قائم ہیں۔ یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو، وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے۔ تیری فصیل کے اندر سلامتی اور تیرے محلوں میں اقبال مندی ہو۔ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا تجھ میں سلامتی رہے۔ خداوند اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بھلائی کا طالب رہوں گا۔ زبور 123۔ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ دیکھ، جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں، جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے۔ آسودہ حالوں کے تمسخر اور مغروروں کی حقارت سے ہماری جان سیر ہو گئی۔ زبور 124۔ اب اسرائیل یوں کہے، اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا، اگر خداوند اس وقت ہماری طرف نہ ہوتا جب لوگ ہمارے خلاف اٹھے، تو جب ان کا قہر ہم پر بھڑکا تھا، وہ ہم کو جیتا ہی نگل جاتے۔ اس وقت پانی ہم کو ڈبو دیتا اور سیلاب ہماری جان پر سے گزر جاتا۔ اس وقت معجزن پانی ہماری جان پر سے گزر جاتا۔ خداوند مبارک ہو، جس نے ہمیں ان کے دانتوں کا شکار نہ ہونے دیا۔ ہماری جان چڑیا کی مانند چڑی ماروں کے جال سے بچ نکلی۔ جال تو ٹوٹ گیا اور ہم بچ نکلے۔ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ زبور 125۔ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہیں، جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے۔ جیسے یروشلم پہاڑوں سے گرا ہے، ویسے ہی اب سے ابد تک خداوند اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا، کیونکہ شرارت کا عصا صادقوں کی میراث پر قائم نہ ہوگا، تاکہ صادق بدکاری کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اے خداوند، بھلوں کے ساتھ بھلائی کر، اور ان کے ساتھ بھی جو راست دل ہیں، لیکن جو اپنی ٹیڑھی راہوں کی طرف مڑتے ہیں ان کو خداوند بد کرداروں کے ساتھ نکال لے جائے گا۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ زبور 126۔ جب خداوند سیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی۔ تب قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم شادمان ہیں۔ اے خداوند، جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لا۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ زبور 127۔
اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ زبور 128۔ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو، ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند سیون میں سے تجھ کو برکت دے گا، اور تو عمر بھر خداوند کی بھلائی دیکھے گا، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ زبور 129۔ اسرائیل اب یوں کہے، انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا۔ ہاں، انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا، تو بھی وہ مجھ پر غالب نہ آئے۔ ہلواہوں نے میری پیٹھ پر ہل چلائے اور لمبی لمبی ریگاریاں بنائیں۔ خداوند صادق ہے، اس نے شریروں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ سیون سے نفرت رکھنے والے سب شرمندہ اور پسپا ہوں۔ وہ چھت پر کی گھاس کی مانند ہوں جو بڑھنے سے پہلے ہی سوکھ جاتی ہے، جس سے فصل کاٹنے والا اپنی مٹھی کو اور پولے باندھنے والا اپنے دامن کو نہیں بھرتا۔ نہ آنے جانے والے یہ کہتے ہیں کہ تم پر خداوند کی برکت ہو، ہم خداوند کے نام سے تم کو دعا دیتے ہیں۔ زبور 130۔ اے خداوند، میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے۔ اے خداوند، میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں۔ اے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند، کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے، اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، ہاں، صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ اے اسرائیل، خداوند پر اعتماد کر، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے، اسی کے ہاتھ میں فدیہ کی کثرت ہے، اور وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا۔ زبور 131۔ اے خداوند، میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں، نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے، نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔
یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے. میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے. ہاں، جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کی گود میں. اے اسرائیل، اب سے ابد تک خداوند پر اعتماد کر. زبور 132. اے خداوند، داؤد کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر کہ اس نے کس طرح خداوند سے قسم کھائی اور یعقوب کے قادر کے حضور منت مانی کہ یقیناً میں نہ اپنے گھر میں داخل ہوں گا، نہ اپنے پلنگ پر جاؤں گا، اور نہ اپنی آنکھوں میں نیند، نہ اپنی پلکوں میں جھپکی آنے دوں گا، جب تک خداوند کے لیے کوئی جگہ اور یعقوب کے قادر کے لیے مسکن نہ ہو. دیکھو، ہم نے اس کی خبر افراطہ میں سنی، ہمیں یہ جنگل کے میدان میں ملی. ہم اس کے مسکنوں میں داخل ہوں گے، ہم اس کے پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے. اٹھ اے خداوند، اپنی آرام گاہ میں داخل ہو. تو اور تیری قدرت کا صندوق، تیرے کاہن صداقت سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس خوشی کے نعرے ماریں. اپنے بندہ داؤد کی خاطر اپنے ممسو کی دعا نامنظور نہ کر. خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی ہے، وہ اس سے پھرنے کا نہیں، کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا. اگر تیرے فرزند میرے عہد اور میری شہادت پر جو میں ان کو سکھاؤں گا عمل کریں، تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تخت پر بیٹھیں گے. کیونکہ خداوند نے صیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے. میں یہیں رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے. میں اس کے رزق میں خوب برکت دوں گا. میں اس کے غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا. اس کے کاہنوں کو بھی میں نجات سے ملبس کروں گا، اور اس کے مقدس بلند آواز سے خوشی کے نعرے ماریں گے. وہیں میں داؤد کے لیے ایک سینگ نکالوں گا. میں نے اپنے ممسو کے لیے چراغ تیار کیا ہے. میں اس کے دشمنوں کو شرمندگی کا لباس پہناؤں گا، لیکن اس پر اسی کا تاج رونق افروز ہوگا. زبور 133. دیکھو، کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا. یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا، یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا. زبور 134. اے خداوند کے بندو، آؤ سب خداوند کو مبارک کہو. تم جو رات کو خداوند کے گھر میں کھڑے رہتے ہو، مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو. خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، سیون میں سے تجھے برکت بخشے. زبور 135. خداوند کی حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو. اے خداوند کے بندو، اس کی حمد کرو. تم جو خداوند کے گھر میں
हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो। खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद भला है। उसके नाम की मदा सराई करो कि ये दिल पसंद है, क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए और इस्राएल को अपनी खास मिल्कियत के लिए चुन लिया है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि खुदावंद बुजुर्ग है और हमारा रब सब माबूदों से बालातर है। आसमान और जमीन में, समुंदर और गहराओं में खुदावंद ने जो कुछ चाहा वही किया। वो जमीन की इंतहा से बुखारात उठाता है, वो बारिश के लिए बिजलियां बनाता है और अपने मखजनों से आंधी निकालता है। उसी ने मिस्र के पहलोठों को मारा, क्या इंसान के क्या हैवान के। ऐ मिस्र, उसी ने तुझ में फिरौन और उसके सब खादिमों पर निशान और अजायब जाहिर किए। उसने बहुत सी कौमों को मारा और जबरदस्त बादशाहों को कत्ल किया। अमोरियों के बादशाह सहियोन को और बसन के बादशाह औज को और केनान की सब मुमलकतों को और उनकी जमीन मिरास कर दी, यानी अपनी कौम इस्राएल की मिरास। आए खुदावंद, तेरा नाम अबदी है और तेरी यादगार आए खुदावंद पुश्त दर पुश्त कायम है, क्योंकि खुदावंद अपनी कौम की अदालत करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा। कौमों के बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं और उनके मुंह में सांस नहीं। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। ऐ इस्राएल के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ हारून के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ लावी के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ खुदावंद से डरने वालों, खुदावंद को मुबारक कहो। सयोन में खुदावंद मुबारक हो, वो यरूशलेम में सकूनत करता है। खुदावंद की हम्द करो। जबूर 136। खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफकत अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने जमीन को पानी पर फैलाया, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, कि उसकी शफकत अबदी है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब, कि उसकी शफकत अबदी है। रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने मिस्र के पहलोठों को मारा, कि उसकी शफकत अबदी है। और इस्राएल को उनमें से निकाल लाया, कि उसकी शफकत अबदी है। कभी हाथ और बुलंद बाजू से, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने बहरे कुलजम को 2 हिस्से कर दिया, कि उसकी शफकत अबदी है। और इस्राएल को उसमें से पार किया, कि उसकी शफकत अबदी है। लेकिन फिरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलजम में डाल दिया, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का
جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اموریوں کے بادشاہ سہیون کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور بسن کے بادشاہ اوج کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ان کی زمین میراث کر دی کہ اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراث کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جو سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ زبور 137۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے، وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا، اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا داہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں، تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ اے خداوند، یروشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ اے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے، وہ مبارک ہوگا جو تجھے اس سلوک کا جو تو نے ہم سے کیا بدلا دے۔ وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے۔ زبور 138۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا، اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی، تو نے مجھے جواب دیا، اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے، بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں، تو مجھے تازہ دم کرے گا۔ تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا، اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ زبور 139۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے۔
اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اے خدا، کاش کہ تو شریر کو قتل کرے، اس لیے اے خون خارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ شرارت سے تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں اور تیرے دشمن تیرا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اے خداوند، کیا میں تجھ سے عداوت رکھنے والوں سے عداوت نہیں رکھتا؟ اور کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں؟ مجھے ان سے پوری عداوت ہے، میں ان کو اپنے دشمن سمجھتا ہوں۔ اے خدا، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ زبور 140۔ اے خداوند، مجھے برے آدمی سے رہائی بخش، مجھے تند خو آدمی سے محفوظ رکھ، جو دل میں شرارت کے منصوبے باندھتے ہیں، وہ ہمیشہ مل کر جنگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے، ان کے ہونٹوں کے نیچے عفری کا زہر ہے۔ اے خداوند، مجھے شریر کے ہاتھ سے بچا، مجھے تندخو آدمی سے محفوظ رکھ، جن کا ارادہ ہے کہ میرے پاؤں اکھاڑ دیں۔ مغروروں نے میرے لیے پھندے اور رسیوں کو چھپایا ہے، انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے، انہوں نے میرے لیے دام بچھا رکھے ہیں۔ میں نے خداوند سے کہا، میرا خدا تو ہی ہے۔ اے خداوند، میری التجا کی آواز پر کان لگا۔ اے خداوند میرے مالک، اے میری نجات کی قوت،
تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایہ کیا ہے۔ اے خداوند، شریر کی مراد پوری نہ کر، اس کے برے منصوبہ کو انجام نہ دے، تاکہ وہ ڈینگ نہ مارے۔ مجھے گھیرنے والوں کے منہ کی شرارت انہی کے سر پر پڑے، ان پر انگارے گریں، وہ آگ میں ڈالے جائیں، اور ایسے گڑھوں میں کہ پھر نہ اٹھیں۔ بد زبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا۔ آفت تندخو آدمی کو رگت کر ہلاک کرے گی۔ میں جانتا ہوں کہ خداوند مصیبت زدہ کے معاملہ کی اور محتاج کے حق کی تائید کرے گا۔ یقیناً صادق تیرے نام کا شکر کریں گے، اور راست باز تیرے حضور میں رہیں گے۔ زبور 141۔ اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ۔ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا۔ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ اے خداوند، میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے، کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا۔ میرا سر اس سے انکار نہ کرے، کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا۔ ان کے حاکم چٹان کے کناروں پر سے گرا دیے گئے ہیں، اور وہ میری باتیں سنیں گے، کیونکہ یہ شیریں ہیں۔ جیسے کوئی ہل چلا کر زمین توڑتا ہے، ویسے ہی ہماری ہڈیاں پاتال کے منہ پر بکھری پڑی ہیں۔ کیونکہ اے مالک خداوند، میری آنکھیں تیری طرف ہیں، میرا توکل تجھ پر ہے۔ میری جان کو بے کس نہ چھوڑ، مجھے اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے، اور بد کرداروں کے دام سے بچا۔ شریر آپ اپنے جال میں پھنسیں، اور میں سلامت بچ نکلوں۔ زبور 142۔ میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں، میں اپنی ہی آواز سے خداوند سے منت کرتا ہوں۔ میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ جب مجھ میں میری جان نڈھال تھی، تو میری راہ سے واقف تھا۔ جس راہ پر میں چلتا ہوں، اس میں انہوں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے۔ داہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ، مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی، کسی کو میری جان کی فکر نہیں۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے کہا تو میری پناہ ہے، اور زندوں کی زمین میں میرا بکھرا۔ میری فریاد پر توجہ کر، کیونکہ میں نہایت پست ہو گیا ہوں۔ میرے ستانے والوں سے مجھے رہائی بخش، کیونکہ وہ مجھ سے زوراور ہیں۔ میری جان کو قید سے نکال، تاکہ تیرے نام کا شکر کروں۔ صادق میرے گرد جمع ہوں گے، کیونکہ تو مجھ پر احسان کرے گا۔ زبور 143۔ اے خداوند، میری دعا سن، میری التجا پر کان لگا۔ اپنی وفاداری
اور صداقت میں مجھے جواب دے، اور اپنے بندہ کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے، اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا، اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی ہو۔ اسی سبب سے مجھ میں میری جان نڈھال ہے، اور میرا دل مجھ میں بےکل ہے۔ میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں، اور تیری دستکاری پر دھیان کرتا ہوں۔ میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں، میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے۔ اے خداوند، جلد مجھے جواب دے، میری روح گداز ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا۔ ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں۔ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ اے خداوند، اپنے نام کی خاطر مجھے زندہ کر، اپنی صداقت میں میری جان کو مصیبت سے نکال، اپنی شفقت سے میرے دشمنوں کو کاٹ ڈال، اور میری جان کے سب دکھ دینے والوں کو ہلاک کر دے، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں۔ زبور 144۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو، جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے۔ وہ مجھ پر شفقت کرنے والا اور میرا کلا ہے، میرا اونچا برج اور میرا چھڑانے والا۔ وہ میری سپر اور میری پناہ گاہ ہے، جو میرے لوگوں کو میرے تابع کرتا ہے۔ اے خداوند، انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کا خیال کرے۔ انسان بتلان کی مانند ہے، اس کے دن ڈھلتے سایہ کی مانند ہیں۔ اے خداوند، آسمانوں کو جھکا کر اترا، پہاڑوں کو چھو تو ان سے دھواں اٹھے گا، بجلی گرا کر ان کو پراگندہ کر دے، اپنے تیر چلا کر ان کو شکست دے۔ اوپر سے ہاتھ بڑھا، مجھے رہائی دے، اور بڑے سیلاب یعنی پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا، جن کے منہ سے بطالت نکلتی رہتی ہے، اور جن کا داہنا ہاتھ جھوٹ کا داہنا ہاتھ ہے۔ اے خدا، میں تیرے لیے نیا گیت گاؤں گا، داستار والی بربت پر میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ وہی بادشاہوں کو نجات بخشتا ہے، اور اپنے بندہ داؤد کو مہلک تلوار سے بچاتا ہے۔ مجھے بچا اور پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا، جن کے منہ سے بطالت نکلتی رہتی ہے، اور جن کا داہنا ہاتھ جھوٹ کا داہنا ہاتھ ہے۔ جب ہمارے بیٹے جوانی میں کاداور پودوں کی مانند ہوں، اور ہماری بیٹیاں محل کے کونوں کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں، جب ہمارے خطے بھرے ہوں جن سے ہر قسم کی جنس مل سکے، اور ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں
اور لاکھوں بچے دیں، جب ہمارے بیل خوب لدے ہوں، جب نہ رکھنا ہو نہ خروج، اور نہ ہمارے کوچوں میں واویلا ہو۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ خیال ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ زبور 145۔ اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا، اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا، اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا، اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے، اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا۔ وہ تیرے بڑے احسان کی یاد کا بیان کریں گے، اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے، اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ اے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی، اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے، اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، اور ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی، اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد۔ زبور 146۔ خداوند کی حمد کرو، اے میری جان خداوند کی حمد کر۔ میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ نہ عمرہ پر بھروسہ کر، نہ آدم زاد پر، وہ بچا نہیں سکتا۔ اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے۔ خداوند
अंधों की आंखें खोलता है। खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है। खुदावंद सादिकों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद परदेशियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। खुदावंद अब तक सल्तनत करेगा। ऐ सहून, तेरा खुदा पुश्त दर पुश्त, खुदावंद की हम्द करो। जबूर 147। खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदा की मदा सराई करना भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। खुदावंद यरूशलेम को तामीर करता है। वो इस्राएल के जलावतनों को जमा करता है। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। वो सितारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है। हमारा खुदावंद बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है, उसके फहम की इंतहा नहीं। खुदावंद हलीमों को संभालता है। वो शरीरों को खाक में मिला देता है। खुदावंद शुक्रगुजारी का गीत गाओ। सितार पर हमारे खुदा की मदा सराई करो, जो आसमान को बादलों से मुलब्बस करता है, जो जमीन के लिए मी तैयार करता है, जो पहाड़ों पर घास उगाता है, जो हैवानात को खुराक देता है और कौवे के बच्चों को जो काए काए करते हैं। घोड़े के जोर में उसकी खुशनुदी नहीं, ना आदमी की टांगों से उसे कोई खुशी है। खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। ऐ यरूशलेम, खुदावंद की सताइश कर। ऐ सहून, अपने खुदा की सताइश कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के बैंडों को मजबूत किया है। उसने तेरे अंदर तेरी औलाद को बरकत दी है। वो तेरी हदूद में अमन रखता है। वो तुझे अच्छे से अच्छे गेहूं से आसूदा करता है। वो अपना हुक्म जमीन पर भेजता है। उसका कलाम नहायत तेज रौ है। वो बर्फ को ऊन की मानिंद गिराता है और पाले को राख की मानिंद बखेरता है। वो यख को लुकमों की मानिंद फेंकता है। उसकी ठंड कौन सह सकता है? वो अपना कलाम नाजल करके उनको पिघला देता है। वो हवा चलाता है और पानी बहने लगता है। वो अपना कलाम याकूब पर जाहिर करता है और अपने आईनो अहकाम इस्राएल पर। उसने किसी और कौम से ऐसा सलूक नहीं किया और उसके अहकाम को उन्होंने नहीं जाना। खुदावंद की हम्द करो। जबूर 148। खुदावंद की हम्द करो, आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, बुलंदियों पर उसकी हम्द करो। ऐ उसके फरिश्तों, सब उसकी हम्द करो। ऐ उसके लश्करों, सब उसकी हम्द करो। ऐ सूरज, ऐ चांद, उसकी हम्द करो। ऐ नूरानी सितारों, सब उसकी हम्द करो। ऐ फलकुल अफलाक, उसकी हम्द करो। और तू भी ऐ फिजा पर के पानी, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। उसने इनको अब्दुल अबाद के लिए कायम किया है। उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया है। जमीन पर से खुदावंद की हम्द करो।
اے اژدہاؤ اور سب گہرے سمندروں، اے آگ اور اولو، اے برف اور کوہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، اے میوہ دار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپایوں، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے عمرہ اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کمواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے، اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنی مقرب قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 149۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو۔ اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے، فرزندان صہیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہوں، وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں، وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے، وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ مقدس لوگ جلال پر فخر کریں، وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں، ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں وہ دو دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں، ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سربراہوں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرقوم ہے۔ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 150۔ خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔
زبور 98۔ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے عجیب کام کیے ہیں۔ اس کے داہنے ہاتھ اور اس کے مقدس بازو نے اس کے لیے فتح حاصل کی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ اس نے اپنی صداقت قوموں کے سامنے نمایاں کی ہے۔ اس نے اسرائیل کے گھرانے کے حق میں اپنی شفقت و وفاداری یاد کی ہے۔ انتہائے زمین کے لوگوں نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ اے تمام اہل زمین، خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، للکارو اور خوشی سے گاؤ اور مدح سرائی کرو۔ خداوند کی ستائش ستار پر کرو، ستار اور سریلی آواز سے، نرسنگے اور کرنا کی آواز سے۔ بادشاہ یعنی خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، اور جہان اور اس کے باشندے سیلاب تالیاں بجائیں۔ پہاڑیاں مل کر خوشی سے گائیں خداوند کے حضور، کیونکہ وہ زمین کی عدالت کرنے آ رہا ہے۔ وہ صداقت سے جہان کی اور راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ زبور 99۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپیں۔ وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے، زمین لرزے۔ خداوند سیون میں بزرگ ہے، اور وہ سب قوموں پر بلند و بالا ہے۔ وہ تیرے بزرگ اور محیب نام کی تعریف کریں گے۔ وہ قدوس ہے، بادشاہوں کی قوت انصاف پسند ہے۔ تو راستی کو قائم کرتا ہے، تو ہی نے عدل اور صداقت کو یعقوب میں رائج کیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو، اور اس کے پاؤں کی چوکی پر سجدہ کرو۔ وہ قدوس ہے۔ اس کے کاہنوں میں سے موسیٰ اور ہارون نے، اور اس کا نام لینے والوں میں سے سیموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور اس نے ان کو جواب دیا۔ اس نے بادل کے ستون میں سے ان سے کلام کیا۔ انہوں نے اس کی شہادتوں کو اور اس آئین کو ان کو دیا تھا مانا۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو ان کو جواب دیتا تھا۔ تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا رہا، اگرچہ تو نے ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو، اور اس کے مقدس پہاڑ پر سجدہ کرو، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قدوس ہے۔ زبور 100۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ اس نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ زبور 101۔ میں شفقت اور عدل کا گیت گاؤں گا۔ اے خداوند، میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں عقل مندی سے کامل راہ پر چلوں گا۔ تو میرے پاس آئے گا
گھر میں میری روش خلوص دل سے ہوگی، میں کسی خباثت کو مد نظر نہیں رکھوں گا۔ مجھے کج رفتاروں کے کام سے نفرت ہے، اس کو مجھ سے کچھ سروکار نہ ہوگا۔ کج دلی مجھ سے دور ہو جائے گی، میں کسی برائی سے آشنا نہ ہوں گا۔ جو در پردہ اپنے ہمسایہ کی غیبت کرے، میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ میں بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا۔ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا۔ دغاباز میرے گھر میں رہنے نہ پائے، دروغ گو کو میرے روبرو قیام نہ ہوگا۔ میں ہر صبح ملک کے سب شریروں کو ہلاک کیا کروں گا تاکہ خداوند کے شہر سے بدکاروں کو کاٹ ڈالوں۔ زبور 102۔ مصیبت زدہ کی دعا جب وہ افسردہ دل ہو کر خداوند کے حضور اپنا رونا روتا ہے۔ اے خداوند، میری دعا سن اور میری فریاد تیرے حضور پہنچے۔ میری مصیبت کے دن مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنا کان میری طرف جھکا۔ جس دن میں فریاد کروں مجھے جلد جواب دے، کیونکہ میرے دن دھویں کی طرح اڑے جاتے ہیں اور میری ہڈیاں ایندھن کی طرح جل گئیں۔ میرا دل گھاس کی طرح گیا، کیونکہ میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں۔ کراہتے کراہتے میری ہڈیاں میرے گوشت سے جا لگیں۔ میں جنگلی حواسل کی مانند ہوں، میں ویرانے کا الو بن گیا۔ میں بے خواب اور اس گورے کی مانند ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہو۔ میرے دشمن مجھے دن بھر ملامت کرتے ہیں، میرے مخالف دیوانہ ہو کر مجھ پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ میں نے روٹی کی طرح راکھ کھائی اور آنسو ملا کر پانی پیا۔ یہ تیرے غضب اور قہر کے سبب سے ہے، کیونکہ تو نے مجھے اٹھایا اور پھر پٹک دیا۔ میرے دن ڈھلنے والے سایہ کی مانند ہیں اور میں گھاس کی طرح مرجھا گیا ہوں۔ لیکن تو اے خداوند ابد تک رہے گا اور تیری یادگار پشت در پشت رہے گی۔ تو اٹھے گا اور سیون پر رحم کرے گا، کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے۔ ہاں، اس کا معین وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں۔ اور قوموں کو خداوند کے نام کا اور زمین کے سب بادشاہوں کو تیرے جلال کا خوف ہوگا، کیونکہ خداوند نے سیون کو بنایا ہے، وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے۔ اس نے بے کسوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حقیر نہ جانا۔ یہ آئندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا، اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداوند کی ستائش کرے گی، کیونکہ اس نے اپنے مقدس کی بلندی پر سے نگاہ کی۔ خداوند نے آسمان سے زمین پر نظر کی تاکہ اسیر کا کراہنا سنے اور مرنے والوں کو چھڑا لے، تاکہ لوگ سیون میں خداوند کے نام کا اظہار اور یروشلم میں اس کی تعریف کریں۔ جب خداوند کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں، اس نے راہ میں میرا زور گھٹا دیا،
اس نے میری عمر کوتاہ کر دی۔ میں نے کہا، اے خداوند، مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا۔ تیرے برس پشت در پشت ہیں، تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی۔ آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے، وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے۔ تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے، پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے۔ تیرے بندوں کے فرزند برقرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی۔ زبور 103۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیم، شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑک، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا۔ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشست سے واقف ہے۔ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس جگہ اسے پھر نہ دکھے گی۔ لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے، یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں۔ خدا نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے، اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ اے خداوند کے فرشتوں، اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو۔ اے خداوند کے لشکروں، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو۔ اے خداوند کی مخلوقات، سب اس کو مبارک کہو، تو جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہہ۔ زبور 104۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہہ۔ اے خداوند میرے خدا، تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے۔
تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے۔ تو اپنے بالا خانوں کے شہتیر پانی پر ٹکاتا ہے۔ تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے۔ تو ہواؤں کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے۔ تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جائے۔ تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے۔ پانی پہاڑوں سے ہی بلند تھا، وہ تیری جھڑکی سے بھاگا، وہ تیری گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا۔ اس جگہ پہنچ گیا جو تو نے اس تیار کی تھی۔ پہاڑ ابھر آئے، وادیاں بیٹھ گئیں۔ تو نے حد باندھ دی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، اور پھر زمین کو نہ چھپائے۔ وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے، وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں۔ سب جنگلی ان سے پیتے ہیں، گورکھر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ ان کے آس پاس ہوا کے پرندے بسیرا کرتے اور ڈالیوں میں چہچہاتے ہیں۔ وہ اپنے بالا خانوں سے پہاڑوں کو سیراب کرتا ہے۔ تیری صنعتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے۔ وہ چوپایوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ، تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے، اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے، اور روغن جو اس کے چہرہ کو چمکاتا ہے، اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بخشتی ہے۔ خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں، یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے، جہاں پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ صنوبر کے درختوں میں لکک کا بسیرا ہے۔ اونچے پہاڑ جنگلی بکروں کے لیے ہیں، چٹانیں صافانوں کی پناہ کی جگہ ہیں۔ اس نے چاند کو زمانوں کے امتیاز کے لیے مقرر کیا۔ آفتاب اپنے غروب کی جگہ جانتا ہے۔ تو اندھیرا کر دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، جس میں سب جنگلی جانور نکل آتے ہیں۔ جوان شیر اپنے شکار کی تلاش میں گرجتے ہیں اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں۔ آفتاب نکلتے ہی وہ چل دیتے ہیں اور جا کر اپنی ماندوں میں پڑے رہتے ہیں۔ انسان اپنے کام کے لیے اور شام تک اپنی محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اے خداوند، تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں۔ تو نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا۔ زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے۔ دیکھ، بڑا اور چوڑا سمندر، جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے جانور۔ جہاز اسی میں چلتے ہیں، اسی میں لویاتان ہے، جسے تو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا۔ ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے، تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے۔ جو کچھ تو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں۔ تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روئے زمین کو
नया बना देता है। खुदावंद का जलाल अबद तक रहे। खुदावंद अपनी सनतों से खुश हो। वो जमीन पर निगाह करता है और वो कांप जाती है। वो पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं निकलने लगता है। मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ करूंगा। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदा सराई करूंगा। मेरा ध्यान उसे पसंद आए। मैं खुदावंद में शादमान रहूंगा। गुनहगार जमीन पर से फना हो जाएं और शरीर बाकी ना रहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। खुदावंद की हम्द करो। ज़बूर 105। खुदावंद का शुक्र करो, उससे दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदद करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हो। खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो। हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुंह के अहकाम को याद रखो। उसे उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ऐ बनी याकूब उसके बरगजीदो। वही खुदावंद हमारा खुदा है। उसके अहकाम तमाम जमीन पर हैं। उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा, यानी उसका कलाम जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया। उसी अहद को जो उसने इब्राहिम से बांधा और उस कसम को जो उसने इसहाक से खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए आइन यानी इस्राएल के लिए अबदी अहद ठहराया और कहा कि मैं कैनान का मुल्क तुझे दूंगा कि तुम्हारा मौरूसी हिस्सा हो। उस वक्त वो शुमार में थोड़े थे, बल्कि बहुत थोड़े, और उस मुल्क में मुसाफिर थे। और वो एक कौम से दूसरी कौम में और एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में फिरते रहे। उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म न करने दिया, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाहों को धमकाया और कहा कि मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ और मेरे नबियों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। फिर उसने फरमाया कि उस मुल्क पर कहत नाज़िल हो, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा। यूसुफ गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पांव को बेड़ियों से दुख दिया। वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ। खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे छुड़ाया। हाँ, कौमों के फरमा रवा ने उसे आजाद किया। उसने उसको अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मिल्कियत पर हाकिम बनाया, ताकि उसके उमरा को जब चाहे कैद करे और उसके बुजुर्गों को दानिश सिखाए। इसराइल भी मिस्र में आया और याकूब हाम की सरजमीन में मुसाफिर रहा, और खुदावंद ने अपने लोगों को खूब बढ़ाया और उनको उनके मुखालिफों से ज्यादा कवी किया। उसने उनके दिलों को बरगश्ता किया ताकि उसकी कौम से अदावत रखें और उसके बंदों से दगाबाजी करें। उसने अपने बंदा मूसा को और अपने बरगजीदा हारून को भेजा। उसने उनके दरमियान मोजज़ात और हाम की सरजमीन में
عجائب دکھائے، اس نے تاریکی بھیج کر اندھیرا کر دیا، اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی۔ اس نے ان کی ندیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مار ڈالی۔ ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالا خانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے دیا، اور مچھروں کے غول آئے، اور ان کی سب حدود میں جوئیں آ گئیں۔ اس نے ان پر می کی جگہ اولے برسائے، اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی۔ اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا، اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے۔ اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے، اور ان کے ملک کے تمام نباتات چٹ کر گئے، اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے۔ اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بھی مار ڈالا، جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا، کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا۔ اس نے بادل کو سائبان ہونے کے لیے پھیلا دیا، اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی۔ ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجی، اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا۔ اس نے چٹان کو چیرا، اور پانی پھوٹ نکلا، اور خشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے پاک قول کو اور اپنے بندہ ابراہیم کو یاد کیا، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لایا۔ اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے، اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا، تاکہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 106۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ کون خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے، یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو عدل کرتے ہیں، اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے۔ اے خداوند، اس کرم سے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر۔ اپنی نجات مجھے عنایت فرما، تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں، اور تیری قوم کی شادمانی میں شاد رہوں، اور تیری میراث کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے۔ ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، بلکہ سمندر پر یعنی بحر کلزم پر باغی ہوئے۔ تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا، تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اس نے بحر کلزم کو ڈانٹا، اور وہ سوکھ گیا، اور ان کو گہراؤں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے۔ اور اس نے ان کو عداوت رکھنے والے کے ہاتھ سے بچایا، اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا، اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے۔ پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گیا، اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا۔
بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا۔ سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی، پر ان کی جان کو سکھا دیا۔ انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا، سو زمین پھٹی اور داتن کو نگل گئی اور ابرام کی جماعت کو کھا گئی، اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی، اور شعلوں نے شریروں کو بھسم کر دیا۔ انہوں نے حورب میں ایک بچڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا۔ یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا۔ وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے، جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب اور بحر کلزم پر دہشت انگیز کام کیے۔ اس لیے اس نے فرمایا، میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ٹال دے، تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں۔ اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی۔ تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا، اور ان کو ملک ملک میں تتر بتر کروں گا۔ وہ بال فگور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے اعمال سے اس کو خشمناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ تب فکھیاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی، اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا۔ انہوں نے اس کو مریبہ کے چشمہ پر بھی خشمناک کیا اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچایا، اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی۔ اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا، انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا، جن کو انہوں نے کینان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا، اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا، اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا۔ اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے
اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ اسرائیل کا خدا ازل سے اب تک مبارک ہو، اور ساری زمین کہے آمین۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور کی 5ویں کتاب، سام 107، زبور 107۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا، اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، پورب سے اور پچھم سے، اتر سے اور دکھن سے۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستہ پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی، اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچیں۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی مشورت کو حقیر جانا۔ اس لیے اس نے ان کا دل مشقت سے عاجز کر دیا۔ وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی، اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سایہ سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا۔ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے، اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں، اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے، اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ جو لوگ جہازوں میں بحر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وہ سمندر میں خداوند کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہے۔ وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں۔ پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے۔ وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ تب وہ
اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں، تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ یوں وہ ان کو بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑائی کریں اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی حمد۔ وہ دریاؤں کو بیابان بنا دیتا ہے اور پانی کے چشموں کو خشک زمین۔ وہ زرخیز زمین کو صحرائے شور کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے باشندے شریر ہیں۔ وہ بیابان کو جھیل بنا دیتا ہے اور خشک زمین کو پانی کے چشمے۔ وہاں وہ بھوکوں کو بساتا ہے تاکہ بسنے کے لیے شہر تیار کریں اور کھیت بوئیں اور تاکستان لگائیں اور پیداوار حاصل کریں۔ وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں، اور وہ ان کے چوپایوں کو کم نہیں ہونے دیتا۔ پھر ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھٹ جاتے اور پست ہو جاتے ہیں۔ وہ عمرہ پر ذلت انڈھیل دیتا ہے اور ان کو بیرا ویرانہ میں بھٹکاتا ہے، تو بھی وہ محتاج کو مصیبت سے نکال کر سرفراز کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے۔ راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکاروں کا منہ بند ہو جائے گا۔ دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شفقت پر غور کریں گے۔ زبور 105۔ اے خدا، میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا اور دل سے مدح سرائی کروں گا۔ اے بربت اور ستار جاگو، میں خود بھی صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند، میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاک کے برابر ہے۔ اے خداوند، تو آسمانوں پر سرفراز ہو اور تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ اپنے داہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے، تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں۔ خداوند نے اپنی قدوسیت میں یہ فرمایا ہے، میں خوشی کروں گا، میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا۔ جلاد میرا ہے، منسی میرا ہے، افرائیم میرے سر کا خود ہے، یہودا میرا آسا ہے، مواب میری چیلچی ہے۔ ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا، میں فلسطین پر للکاروں گا۔ مجھے اس فصیل دار شہر میں کون پہنچائے گا؟ کون مجھے ادوم تک لے گیا ہے؟ اے خدا، کیا تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا؟ اے خدا، تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسانی مدد عبث ہے۔ خدا کی بدولت ہم دلاوری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا۔ زبور 109۔ اے خدا، میرے محمود خاموش نہ رہ، کیونکہ شریروں اور دغابازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے۔ انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں، انہوں نے عداوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے ہیں۔ وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں،
لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے عداوت۔ تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے داہنے ہاتھ کھڑا رہے۔ جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے۔ اس کی عمر کوتا ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے۔ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے۔ اس کے بچے آوارہ ہو کر بھیک مانگیں۔ ان کو اپنے ویران مقاموں سے دور جا کر ٹکڑے مانگنا پڑے۔ قرض خواہ اس کا سب کچھ چھین لے اور پردیسی اس کی کمائی لوٹ لیں۔ کوئی نہ ہو جو اس پر شفقت، نہ کوئی اس کے یتیم بچوں پر ترس کھائے۔ اس کی نسل کٹ جائے اور دوسری پشت میں اس کا نام مٹا دیا جائے۔ اس کے باپ دادا کی بدی خداوند کے حضور یاد رہے اور اس کی ماں کا گناہ مٹایا نہ جائے۔ وہ برابر خداوند کے سامنے رہیں تاکہ وہ زمین پر سے ان کا ذکر مٹا دے، اس لیے کہ اس نے رحم کرنا یاد نہ رکھا، پر غریب اور محتاج اور شکستہ دل کو ستایا تاکہ ان کو مار ڈالے۔ بلکہ لعنت کرنا اسے پسند تھا، سو وہی اس پر اور دعا دینا اسے مرغوب نہ تھا، سو وہ اس سے دور رہی۔ اس نے لعنت کو اپنی پوشاک کی طرح پہنا اور وہ پانی کی طرح اس میں اور تیل کی طرح اس کی ہڈیوں میں سما گئی۔ وہ اس کے لیے اس کی پوشاک کی مانند ہو جسے وہ پہنتا ہے، اور اس کے پٹکے جس سے وہ اپنی کمر کسے رہتا ہے۔ خداوند کی طرف سے میرے مخالفوں کا اور میری جان برا کہنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ لیکن اے مالک خداوند، اپنے نام کی خاطر مجھ پر احسان کر، مجھے چھڑا، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، اس لیے کہ میں غریب اور محتاج ہوں اور میرا دل میرے پہلو میں زخمی ہے۔ میں ڈھلتے سایہ کی طرح جاتا رہا، میں ٹڈی کی طرح اڑا دیا گیا۔ فاقہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے اور چکنائی کی کمی سے میرا جسم سوکھ گیا۔ میں ان کی ملامت کا نشانہ بن گیا ہوں۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو سر ہلاتے ہیں۔ اے خداوند میرے خدا، میری مدد کر، اپنی شفقت کے مطابق مجھے بچا لے، تاکہ وہ جان لیں کہ اس میں تیرا ہاتھ ہے اور تو ہی نے اے خداوند یہ کیا ہے۔ وہ لعنت کرتے رہیں پر تو برکت دے، جب وہ اٹھیں گے تو شرمندہ ہوں گے، پر تیرا بندہ شادمان ہوگا۔ میرے مخالف ذلت سے ملبس ہو جائیں اور اپنی ہی شرمندگی کو چادر کی طرح اوڑھ لیں۔ میں اپنے منہ سے خداوند کا بڑا شکر کروں گا، بلکہ بڑی بھیڑ میں اس کی حمد کروں گا، کیونکہ وہ محتاج کے داہنے ہاتھ کھڑا ہوگا، تاکہ اس کی جان پر فتویٰ دینے والوں سے اسے رہائی دے۔ زبور 110۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ خداوند تیرے زور کا آسا سہون سے بھیجے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں،
تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں اور صبح کے وطن سے شبنم کی مانند. خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے. خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھید ڈالے گا. وہ قوموں میں عدالت کرے گا، وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا اور بہت سے ملکوں میں سروں کو کچلے گا. وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا، اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا. زبور 111. میں راست بازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا. خداوند کے کام عظیم ہیں، جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں. اس کے کام جلالی اور پرحشمت ہیں اور اس کی صداقت اب تک قائم ہے. اس نے اپنے عجائب کی یادگار قائم کی ہے. خداوند رحیم و کریم ہے. وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے. وہ اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا. اس نے قوموں کی میراث اپنے لوگوں کو دے کر اپنے کاموں کا زور ان کو دکھایا. اس کے ہاتھوں کے کام برحق اور پرعدل ہیں. اس کے تمام قوانین راست ہیں. وہ ابدالآباد قائم رہیں گے. وہ سچائی اور راستی سے بنائے گئے ہیں. اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا. اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے. اس کا نام قدوس اور محیب ہے. خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے. اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں. اس کی ستائش اب تک قائم ہے. زبور 112. خداوند کی حمد کرو. مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی. راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی. مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت اب تک قائم ہے. راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے. وہ رحیم و کریم اور صادق ہے. رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے. وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا. اسے کبھی جنبش نہ ہوگی. صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی. وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا. خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے. اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا. اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا. اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی. اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا. شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا. وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا. شریروں کی مراد نابود ہوگی. زبور 113. خداوند کی حمد کرو. اے خداوند کے بندو حمد کرو. خداوند کے نام کی حمد کرو. اب سے اب تک خداوند کا نام مبارک ہو. آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو. خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے. اس کا جلال آسمان سے برتر ہے. خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے؟ جو عالم بالا پر
تخت نشین ہے جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے. وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے عمرہ کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے عمرہ کے ساتھ بٹھائے. وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دلشاد کرتا ہے. خداوند کی حمد کرو. زبور 114. جب اسرائیل مصر سے نکل آیا یعنی یعقوب کا گھرانہ اجنبی زبان والی قوم میں سے، تو یہودا اس کا مقدس اور اسرائیل اس کی مملکت ٹھہرا. یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا، یردن پیچھے ہٹ گیا، پہاڑ مینڈھوں کی طرح اچھلے، پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کودیں. اے سمندر، تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے؟ اے یردن، تجھے کیا ہوا کہ تو پیچھے ہٹتا ہے؟ اے پہاڑوں، تم کو کیا ہوا کہ تم مینڈھوں کی طرح اچھلتے ہو؟ اے پہاڑیوں، تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو؟ اے زمین، تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا، جو چٹان کو جھیل اور چکماک کو پانی کا چشمہ بنا دیتا ہے. زبور 115. ہم کو نہیں، اے خداوند ہم کو نہیں، بلکہ تو اپنے ہی نام کو اور اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش. قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے؟ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے. اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا. ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری. ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہیں پر وہ سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی. ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں. اے اسرائیل، خداوند پر توکل کر، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے. اے ہارون کے گھرانے، خداوند پر توکل کر، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے. اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند پر توکل کرو، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے. خداوند نے ہم کو یاد رکھا، وہ برکت دے گا. وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا، وہ ہارون کے گھرانے کو برکت دے گا. جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سب کو برکت دے گا. خداوند تم کو بڑھائے، تم کو اور تمہاری اولاد کو. تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. آسمان تو خداوند کا آسمان ہے، لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے. مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں. لیکن اب سے ابد تک خداوند کو مبارک کہیں گے. خداوند کی حمد کرو. زبور 116. میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے. کیونکہ اس نے میری طرف کان لگایا،
اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اس نے مجھے بچا لیا۔ اے میری جان، پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا۔ میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ اے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ تو نے میرے بندھن کھولے ہیں۔ میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا اور خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کے گھر کی بارگاہوں میں تیرے اندر اے یروشلم خداوند کی حمد کرو۔ زبور 117۔ اے قوموں، سب خداوند کی حمد کرو، اے امتو، سب اس کی ستائش کرو، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 118۔ خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسرائیل اب کہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہارون کا گھرانہ اب کہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں، اس کی شفقت ابدی ہے۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی۔ خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خداوند میری طرف میرے مددگاروں میں ہے، اس لیے میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، بے شک گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا، وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے۔ میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ تو نے مجھے زور سے دھکیل دیا کہ گر پڑوں، لیکن خداوند نے میری مدد کی۔ خداوند میری قوت اور میرا جیت ہے، وہی میری نجات ہوا۔ صادقوں کے خیموں میں
شادمانی اور نجات کی راگنی ہے۔ خداوند کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے، خداوند کا داہنا ہاتھ بلند ہوا ہے، خداوند کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے۔ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی لیکن موت کے حوالہ نہیں کیا۔ صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کا پھاٹک یہی ہے، صادق اس سے داخل ہوں گے۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا ہے۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ یہوہ ہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بخشا ہے۔ قربانی کو مذبح کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو۔ تو میرا خدا ہے، میں تیرا شکر کروں گا۔ تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ زبور 119۔ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں۔ ان سے ناراستی نہیں ہوتی، وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ تو نے اپنے قوانین دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں۔ کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں۔ جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا۔ جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ میں تیرے آئین مانوں گا، مجھے بالکل ترک نہ کر دے۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں۔ مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے خداوند تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا۔ مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا۔ میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ اپنے بندہ پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ میں زمین پر مسافر ہوں، اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ تو نے ان مالعون مغروروں کو جھڑک دیا،
جو تیرے فرمان سے بھٹکتے رہتے ہیں، ملامت اور حقارت کو مجھ سے دور کر دے، کیونکہ میں نے تیری شہادتیں مانی ہیں۔ عمرہ بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے رہے، لیکن تیرا بندہ تیرے آئین پر دھیان لگائے رہا۔ تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر ہیں۔ میری جان خاک میں مل گئی، تو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ میں نے اپنی روشوں کا اظہار کیا اور تو نے مجھے جواب دیا۔ مجھے اپنے آئین کی تعلیم دے، اپنے قوانین کی راہ مجھے سمجھا دے، اور میں تیرے عجائب پر دھیان کروں گا۔ غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے، اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے۔ جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور مجھے اپنی شریعت عنایت فرما۔ میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے، میں نے تیرے احکام اپنے سامنے رکھے ہیں۔ میں تیری شہادتوں سے لپٹا ہوا ہوں۔ اے خداوند، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا۔ اے خداوند، مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا۔ مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا، بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا۔ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف۔ میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر۔ اپنے بندہ کے لیے اپنا وہ قول پورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے۔ میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے، کیونکہ تیرے احکام بھلے ہیں۔ دیکھ، میں تیرے قوانین کا مشتاق رہا ہوں۔ مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر۔ اے خداوند، تیرے قول کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہوں، تب میں اپنے ملامت کرنے والوں کو جواب دے سکوں گا، کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور حق بات کو میرے منہ سے ہرگز جدا نہ ہونے دے، کیونکہ میرا اعتماد تیرے احکام پر ہے۔ پس میں عبدالآباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا اور میں آزادی سے چلوں گا، کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا۔ تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں، میں ان میں مسرور رہوں گا۔ میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا۔ جو کلام تو نے اپنے بندہ سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ مغروروں نے مجھے بہت ٹھٹھوں میں اڑایا، تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا۔ اے خداوند، میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا رہا ہوں۔ ان شریروں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں، میں سخت طیش میں آ گیا ہوں۔ میرے مسافر خانہ میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں۔ اے خداوند، رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے۔ یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا۔ خداوند میرا بکرا ہے، میں نے کہا ہے میں تیری باتیں مانوں گا۔
میں پورے دل سے تیرے کرم کا خواہاں ہوا، اپنے کلام کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ میں نے اپنی راہوں پر غور کیا اور تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے۔ میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ شریروں کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پر میں تیری شریعت کو نہ بھولا۔ تیری صداقت کے احکام کے لیے میں آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کو اٹھوں گا۔ میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈرتے ہیں، اور ان کا جو تیرے قوانین کو مانتے ہیں۔ اے خداوند، زمین تیری شفقت سے معمور ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ اے خداوند، تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندہ کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا، کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا ہوں۔ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ تو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ مغروروں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، میں پورے دل سے تیرے قوانین کو مانوں گا۔ ان کے دل چکنائی، لیکن میں تیری شریعت میں مسرور ہوں۔ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی۔ مجھے فہم عطا کر تاکہ تیرے فرمان سیکھ لوں۔ تجھ سے ڈرنے والے مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے، اس لیے کہ مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ اے خداوند، میں تیرے احکام کی صداقت کو جانتا ہوں، اور یہ کہ وفاداری ہی سے تو نے مجھے دکھ میں ڈالا۔ اس کلام کے مطابق جو تو نے اپنے بندہ سے کیا، تیری شفقت میری تسلی کا باعث ہو۔ تیری رحمت مجھے نصیب ہو تاکہ میں زندہ رہوں، کیونکہ تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ مغرور شرمندہ ہوں، کیونکہ انہوں نے ناحق مجھے گرایا، لیکن میں تیرے قوانین پر دھیان کروں گا۔ تجھ سے ڈرنے والے میری طرف رجوع ہوں، تو وہ تیری شہادتوں کو جان لیں گے۔ میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے، تاکہ میں شرمندگی نہ اٹھاؤں۔ میری جان تیری نجات کے لیے بےتاب ہے، لیکن مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں۔ میں یہی کہتا رہا کہ تو مجھے کب تسلی دے گا۔ میں اس مشکیزہ کی مانند ہو گیا جو دھوئیں میں ہو، تو بھی میں تیرے آئین کو نہیں بھولتا۔ تیرے بندہ کے دن ہی کتنے ہیں، تو میرے ستانے والوں پر کب فتویٰ دے گا؟ مغروروں نے جو تیری شریعت کے پیرو نہیں، میرے لیے گڑھے کھودے ہیں۔ تیرے سب فرمان برحق ہیں، وہ ناحق مجھے ستاتے ہیں۔ تو میری مدد کر۔ انہوں نے مجھے زمین پر سے فنا ہی کر ڈالا تھا، لیکن میں نے تیرے قوانین کو ترک نہ کیا۔ تو مجھے اپنی شفقت کے مطابق زندہ کر، تو میں تیرے منہ کی شہادت کو مانوں گا۔ اے خداوند، تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہے۔ تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے۔ وہ آج تیرے احکام کے مطابق قائم ہیں، کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں۔ اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا۔ میں تیرے قوانین کو کبھی نہ بھولوں گا، کیونکہ تو نے انہی کے وسیلہ سے مجھے زندہ کیا ہے۔ میں تیرا ہی ہوں
مجھے بچا لے، کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ شریر مجھے ہلاک کرنے کو گھات میں لگے رہے، لیکن میں تیری شہادتوں پر غور کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں، کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے۔ میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں، تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں۔ میں نے تیرے احکام سے کنارہ نہیں کیا، کیونکہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے۔ تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے، اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں کہ تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں گا۔ میں بڑی مصیبت میں ہوں، اے خداوند اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ اے خداوند میرے منہ سے رضا کی قربانیاں قبول فرما، اور مجھے اپنے احکام کی تعلیم دے۔ میری جان ہمیشہ ہتھیلی پر ہے، تو بھی میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا۔ شریروں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے، تو بھی میں تیرے قوانین سے نہیں بھٹکا۔ میں نے تیری شہادتوں کو اپنی ابدی میراث بنایا ہے، کیونکہ ان سے میرے دل کو شادمانی ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ کے لیے آخر تک تیرے آئین ماننے پر دل لگایا ہے۔ مجھے دو دلوں سے نفرت ہے، اور تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں۔ تو میرے چھپنے کی جگہ اور میری سپر ہے، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ اے بد کردارو مجھ سے دور ہو جاؤ، تاکہ میں اپنے خدا کے فرمان پر عمل کروں۔ تو اپنے کلام کے مطابق مجھے سنبھال تاکہ زندہ رہوں، اور مجھے اپنے اعتماد سے شرمندہ اٹھانے دے۔ مجھے سنبھال اور میں سلامت رہوں گا، اور ہمیشہ تیرے آئین کا لحاظ رکھوں گا۔ تو نے ان سب کو حقیر جانا ہے جو تیرے آئین سے بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ ان کی دغا بازی عبث ہے۔ تو زمین کے سب شریروں کو میل کی طرح چھانٹ دیتا ہے، اس لیے میں تیری شہادتوں کو عزیز رکھتا ہوں۔ میرا جسم تیرے خوف سے کانپتا ہے، اور میں تیرے احکام سے ڈرتا ہوں۔ میں نے عدل اور انصاف کیا ہے، مجھے ان کے حوالہ نہ کر جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ بھلائی کے لیے اپنے بندہ کا ضامن ہو، مغرور مجھ پر ظلم نہ کریں۔ تیری نجات اور تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں۔ اپنے بندہ سے اپنی شفقت کے مطابق سلوک کر، اپنے آئین سکھا۔ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ کو فہم عطا کر، تاکہ تیری شہادتوں کو سمجھ لوں۔ اب وقت آ گیا کہ خداوند کام کرے، کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے۔ اس لیے میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اس لیے میں تیرے سب قوانین کو
برحق جانتا ہوں اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے۔ تیری شہادتیں عجیب ہیں، اس لیے میرا دل ان کو مانتا ہے۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ میں خوب منہ کھول کر ہانپتا رہا کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا۔ میری طرف توجہ کر اور مجھ پر رحم فرما، جیسا تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے۔ اپنے کلام میں میری رہنمائی کر، کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے۔ انسان کے ظلم سے مجھے چھڑا لے تو تیرے آئین پر عمل کروں گا۔ اپنا چہرہ اپنے بندہ پر جلوہ گر فرما اور مجھے اپنے آئین سکھا۔ میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے۔ اے خداوند، تو صادق ہے اور تیرے احکام برحق ہیں۔ تو نے صداقت اور کمال وفاداری سے اپنی شہادتوں کو ظاہر فرمایا ہے۔ میری غیرت مجھے کھا گئی کیونکہ میرے مخالف تیری باتیں بھول گئے۔ تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ میں ادنا اور حقیر ہوں تو بھی میں تیرے قوانین کو نہیں بھولتا۔ تیری صداقت ابدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے۔ میں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں تو بھی تیرے فرمان میری خوشنودی ہیں۔ تیری شہادتیں ہمیشہ راست ہیں۔ مجھے فہم عطا کر تو میں زندہ رہوں گا۔ میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں، اے خداوند مجھے جواب دے۔ میں تیرے آئین پر عمل کروں گا۔ میں نے تجھ سے دعا کی ہے، مجھے بچا لے اور میں تیری شہادتوں کو مانوں گا۔ میں نے پو پھٹنے سے پہلے فریاد کی، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں۔ اپنی شفقت کے مطابق میری فریاد سن۔ اے خداوند، اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ جو شرارت کے در پہ رہتے ہیں وہ نزدیک آ گئے، وہ تیری شریعت سے دور ہیں۔ اے خداوند، تو نزدیک ہے اور تیرے سب فرمان برحق ہیں۔ تیری شہادتوں سے مجھے قدیم سے معلوم ہے کہ تو نے ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ میری مصیبت کا خیال کر اور مجھے چھڑا، کیونکہ میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا۔ میری وکالت کر اور میرا فدیہ دے۔ اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ نجات شریروں سے دور ہے کیونکہ وہ تیرے آئین کے طالب نہیں ہیں۔ اے خداوند، تیری رحمت بڑی ہے، اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ میرے ستانے والے اور مخالف بہت ہیں تو بھی میں نے تیری شہادتوں سے کنارہ نہیں کیا۔ میں دغابازوں کو دیکھ کر ملول ہوا کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے۔ خیال فرما کہ مجھے تیرے قوانین سے کیسی محبت ہے۔ اے خداوند، اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندہ کر۔ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں۔ عمرہ نے مجھے بے سبب ستایا ہے، لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے۔ میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ مجھے جھوٹ سے نفرت اور کراہیت ہے، لیکن تیری شریعت سے محبت ہے۔ میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں۔ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں،
ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ اے خداوند، میں تیری نجات کا امیدوار رہا ہوں اور تیرے فرمان بجا لایا ہوں۔ میری جان نے تیری شہادتیں مانی ہیں اور وہ مجھے نہایت عزیز ہیں۔ میں نے تیرے قوانین اور شہادتوں کو مانا ہے، کیونکہ میری سب روشیں تیرے سامنے ہیں۔ اے خداوند، میری فریاد تیرے حضور پہنچے، اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا کر۔ میری التجا تیرے حضور پہنچے، اپنے کلام کے مطابق مجھے چھڑا۔ میرے لبوں سے تیری ستائش ہو، کیونکہ تو مجھے اپنے آئین سکھاتا ہے۔ میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے، کیونکہ تیرے سب فرمان برحق ہیں۔ تیرا ہاتھ میری مدد کو تیار رہے، کیونکہ میں نے تیرے قوانین اختیار کیے ہیں۔ اے خداوند، میں تیری نجات کا مشتاق رہا ہوں اور تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ میری جان زندہ رہے تو وہ تیری ستائش کرے گی اور تیرے احکام میری مدد کریں۔ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں، اپنے بندہ کو تلاش کر، کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا۔ زبور 120۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے مجھے جواب دیا۔ جھوٹے ہونٹوں اور دغاباز زبان سے اے خداوند میری جان کو چھڑا۔ اے دغاباز زبان، تجھے کیا دیا جائے اور تجھ سے اور کیا کیا جائے؟ زبردست کے تیز تیر جھاؤ کے انگاروں کے ساتھ مجھ پر افسوس کہ میں مسک میں بستا اور کیدار کے خیموں میں رہتا ہوں۔ صلح کے دشمن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مدت ہو گئی۔ میں تو صلح دوست ہوں، پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ زبور 121۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ زبور 122۔ میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے، آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں۔ اے یروشلم، تو ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا ہو، جہاں قبیلے یعنی خداوند کے قبیلے اسرائیل کی شہادت کے لیے خداوند کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں عدالت کے تخت یعنی داؤد کے خاندان کے تخت قائم ہیں۔ یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو۔ وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے۔ تیری فصیل کے اندر سلامتی اور تیرے محلوں میں اقبال مندی ہو۔ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا، تجھ میں سلامتی رہے۔
خداوند اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بھلائی کا طالب رہوں گا۔ زبور 123۔ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ دیکھ، جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں، جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے۔ آسودہ حالوں کے تمسخر اور مغروروں کی حقارت سے ہماری جان سیر ہو گئی۔ زبور 124۔ اب اسرائیل یوں کہے، اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا، اگر خداوند اس وقت ہماری طرف نہ ہوتا جب لوگ ہمارے خلاف اٹھے، تو جب ان کا قہر ہم پر بھڑکا تھا، وہ ہم کو جیتا ہی نگل جاتے۔ اس وقت پانی ہم کو ڈبو دیتا اور سیلاب ہماری جان پر سے گزر جاتا۔ اس وقت معجزن پانی ہماری جان پر سے گزر جاتا۔ خداوند مبارک ہو، جس نے ہمیں ان کے دانتوں کا شکار نہ ہونے دیا۔ ہماری جان چڑیا کی مانند چڑی ماروں کے جال سے بچ نکلی۔ جال تو ٹوٹ گیا اور ہم بچ نکلے۔ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ زبور 125۔ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہیں، جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے۔ جیسے یروشلم پہاڑوں سے گرا ہے، ویسے ہی اب سے ابد تک خداوند اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا، کیونکہ شرارت کا عصا صادقوں کی میراث پر قائم نہ ہوگا، تاکہ صادق بدکاری کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اے خداوند، بھلوں کے ساتھ بھلائی کر، اور ان کے ساتھ بھی جو راست دل ہیں، لیکن جو اپنی ٹیڑھی راہوں کی طرف مڑتے ہیں، ان کو خداوند بد کرداروں کے ساتھ نکال لے جائے گا۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ زبور 126۔ جب خداوند سیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی۔ تب قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم شادمان ہیں۔ اے خداوند، جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لا۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ زبور 127۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔
जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तर्कश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। ज़बूर 128। मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयून में से तुझको बरकत देगा और तू उम्र भर खुदावंद की भलाई देखेगा, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, इस्राएल की सलामती हो। ज़बूर 129। इस्राएल अब यूं कहे, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया। हाँ, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया, तो भी वो मुझ पर गालिब ना आए। हिलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाए और लंबी लंबी रेगाड़ियां बनाई। खुदावंद सादिक है, उसने शरीरों की रस्सियां काट डाली। सयोन से नफरत रखने वाले सब शर्मिंदा और पिस्पा हों। वो छत पर की घास की मानिंद हों जो बढ़ने से पहले ही सूख जाती है, जिससे फसल काटने वाला अपनी मुट्ठी को और पूले बांधने वाला अपने दामन को नहीं भरता। ना आने जाने वाले ये कहते हैं कि तुम पर खुदावंद की बरकत हो। हम खुदावंद के नाम से तुमको दुआ देते हैं। ज़बूर 130। ऐ खुदावंद, मैंने गहराओं में से तेरे हजूर फरियाद की है। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज सुन ले। मेरी इल्तिजा की आवाज पर तेरे कान लगे रहें। ऐ खुदावंद, अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो ऐ खुदावंद, कौन कायम रह सकेगा? पर मगफरत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। मैं खुदावंद का इंतजार करता हूं, मेरी जान मुंतजिर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। सुबह का इंतजार करने वालों से ज्यादा, हाँ, सुबह का इंतजार करने वालों से कहीं ज्यादा मेरी जान खुदावंद की मुंतजिर है। ऐ इस्राएल, खुदावंद पर एतमाद कर, क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफकत है, उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है और वही इस्राएल का फिदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। ज़बूर 131। ऐ खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूं। ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर हैं। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमिन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद है। हाँ, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। ऐ इस्राएल, अब से अब तक खुदावंद पर एतमाद कर। ज़बूर 132। ऐ खुदावंद, दाऊद की खातिर उसकी सब मुसीबतों को याद कर कि उसने किस तरह खुदावंद से कसम खाई
اور یعقوب کے قادر کے حضور منت مانی کہ یقیناً میں نہ اپنے گھر میں داخل ہوں گا، نہ اپنے پلنگ پر جاؤں گا، اور نہ اپنی آنکھوں میں نیند، نہ اپنی پلکوں میں جھپکی آنے دوں گا، جب تک خداوند کے لیے کوئی جگہ اور یعقوب کے قادر کے لیے مسکن نہ ہو۔ دیکھو، ہم نے اس کی خبر افراطہ میں سنی، ہمیں یہ جنگل کے میدان میں ملی، ہم اس کے مسکنوں میں داخل ہوں گے، ہم اس کے پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اٹھ اے خداوند، اپنی آرام گاہ میں داخل ہو، تو اور تیری قدرت کا صندوق، تیرے کاہن صداقت سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس خوشی کے نعرے ماریں۔ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اپنے ممسو کی دعا نامنظور نہ کر۔ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی ہے، وہ اس سے پھرنے کا نہیں، کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اگر تیرے فرزند میرے عہد اور میری شہادت پر جو میں ان کو سکھاؤں گا عمل کریں، تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تخت پر بیٹھیں گے، کیونکہ خداوند نے صہیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، میں یہیں رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ میں اس کے رزق میں خوب برکت دوں گا، میں اس کے غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا، اس کے کاہنوں کو بھی میں نجات سے ملبس کروں گا، اور اس کے مقدس بلند آواز سے خوشی کے نعرے ماریں گے۔ وہیں میں داؤد کے لیے ایک سینگ نکالوں گا، میں نے اپنے ممسو کے لیے چراغ تیار کیا ہے، میں اس کے دشمنوں کو شرمندگی کا لباس پہناؤں گا، لیکن اس پر اسی کا تاج رونق افروز ہوگا۔ زبور 133۔ دیکھو، کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا، یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ زبور 134۔ اے خداوند کے بندو، آؤ سب خداوند کو مبارک کہو، تم جو رات کو خداوند کے گھر میں کھڑے رہتے ہو، مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو۔ خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، سیون میں سے تجھے برکت بخشے۔ زبور 135۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو، اے خداوند کے بندو، اس کی حمد کرو۔ تم جو خداوند کے گھر میں، ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں کھڑے رہتے ہو، خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خداوند بھلا ہے۔ اس کے نام کی مدح سرائی کرو کہ یہ دل پسند ہے، کیونکہ خداوند نے یعقوب کو اپنے لیے اور اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت کے لیے چن لیا ہے۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند بزرگ ہے، اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالاتر ہے۔ آسمان اور زمین میں، سمندر اور گہراؤں میں، خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔
وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے اور اپنے مخزنوں سے آندھی نکالتا ہے۔ اسی نے مصر کے پہلوٹھوں کو مارا، کیا انسان کے کیا حیوان کے۔ اے مصر، اسی نے تجھ میں فرعون اور اس کے سب خادموں پر نشان اور عجائب ظاہر کیے۔ اس نے بہت سی قوموں کو مارا اور زبردست بادشاہوں کو قتل کیا، اموریوں کے بادشاہ سہیون کو اور بسن کے بادشاہ اوج کو اور کینان کی سب مملکتوں کو، اور ان کی زمین میراث کر دی، یعنی اپنی قوم اسرائیل کی میراث۔ اے خداوند، تیرا نام ابدی ہے اور تیری یادگار اے خداوند پشت در پشت قائم ہے، کیونکہ خداوند اپنی قوم کی عدالت کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا۔ قوموں کے بت چاندی اور سونا ہیں، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، اور ان کے منہ میں سانس نہیں۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے اسرائیل کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے ہارون کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے لاوی کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند کو مبارک کہو۔ سیون میں خداوند مبارک ہو، وہ یروشلم میں سکونت کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 136۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ الہوں کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے دانائی سے آسمان بنایا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے نہر بنائے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ رات کو حکومت کرنے کے لیے ماہتاب اور ستارے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے مصر کے پہلوٹھوں کو مارا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ کبھی ہاتھ اور بلند بازو سے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اموریوں کے بادشاہ سہیون کو، کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور بسن کے بادشاہ اوج کو، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور ان کی زمین میراث کر دی، کہ اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراث، کہ اس کی شفقت ابدی ہے،
جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جو سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ زبور 137۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے، وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا داہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں، تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ اے خداوند، یروشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ اے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے، وہ مبارک ہوگا جو تجھے اس سلوک کا جو تو نے ہم سے کیا بدلا دے۔ وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے۔ زبور 138۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا، اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا، اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے، بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا، اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ زبور 139۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ
تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا۔ میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا، کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا، تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اے خدا، کاش کہ تو شریر کو قتل کرے۔ اس لیے اے خون خارو، میرے پاس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ شرارت سے تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور تیرے دشمن تیرا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اے خداوند، کیا میں تجھ سے عداوت رکھنے والوں سے عداوت نہیں رکھتا؟ اور کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں؟ مجھے ان سے پوری عداوت ہے، میں ان کو اپنے دشمن سمجھتا ہوں۔ اے خدا، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ زبور 140۔ اے خداوند، مجھے برے آدمی سے رہائی بخش، مجھے تند خو آدمی سے محفوظ رکھ، جو دل میں شرارت کے منصوبے باندھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مل کر جنگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے، ان کے ہونٹوں کے نیچے عفری کا زہر ہے۔ اے خداوند، مجھے شریر کے ہاتھ سے بچا، مجھے تندخو آدمی سے محفوظ رکھ، جن کا ارادہ ہے کہ میرے پاؤں اکھاڑ دیں۔ مغروروں نے میرے لیے پھندے اور رسیوں کو چھپایا ہے، انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے، انہوں نے میرے لیے دام بچھا رکھے ہیں۔ میں نے خداوند سے کہا، میرا خدا تو ہی ہے۔ اے خداوند، میری التجا کی آواز پر کان لگا۔ اے خداوند میرے مالک، اے میری نجات کی قوت، تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایہ کیا ہے۔ اے خداوند، شریر کی مراد پوری نہ کر، اس کے برے منصوبہ کو انجام نہ دے، تاکہ وہ ڈینگ نہ مارے۔ مجھے گھیرنے والوں کے منہ کی شرارت انہی کے سر پر پڑے، ان پر انگارے گریں، وہ آگ میں ڈالے جائیں، اور ایسے گڑھوں میں کہ پھر نہ اٹھیں۔ بد زبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا، آفت تندخو آدمی کو رگت کر ہلاک کرے گی۔ میں جانتا ہوں کہ خداوند
मुसीबत ज़दा के मामला की और मोहताज के हक की तायीद करेगा। यकीनन सादिक तेरे नाम का शुक्र करेंगे और रास्तबाज तेरे हजूर में रहेंगे। ज़बूर 141। ऐ खुदावंद, मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। जब मैं तुझसे दुआ करूं तू मेरी आवाज पर कान लगा। मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिंद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। ऐ खुदावंद, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल न होने दे कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए और मुझे उनके नफीस खाने से बाज रख। सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबी करे तो गोया सिर पर रोगन होगा। मेरा सिर इससे इनकार ना करे, क्योंकि उनकी शरारत में भी मैं दुआ करता रहूंगा। उनके हाकिम चट्टान के किनारों पर से गिरा दिए गए हैं और वो मेरी बातें सुनेंगे, क्योंकि ये शीरी हैं। जैसे कोई हल चलाकर जमीन तोड़ता है, वैसे ही हमारी हड्डियां पाताल के मुंह पर बिखरी पड़ी हैं। क्योंकि ऐ मालिक खुदाबंद, मेरी आंखें तेरी तरफ हैं, मेरा तवक्कुल तुझ पर है। मेरी जान को बेकस ना छोड़, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और बद किरदारों के दाम से बचा। शरीर आप अपने जाल में फंसे और मैं सलामत बच निकलूं। ज़बूर 142। मैं अपनी आवाज बुलंद करके खुदावंद से फरियाद करता हूं। मैं अपनी ही आवाज से खुदावंद से मिन्नत करता हूं। मैं उसके हजूर फरियाद करता हूं। मैं अपना दुख उसके हजूर बयान करता हूं। जब मुझ में मेरी जान निढाल थी, तू मेरी राह से वाकिफ था। जिस राह पर मैं चलता हूं, उसमें उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया है। दाहिनी तरफ निगाह कर और देख, मुझे कोई नहीं पहचानता। मेरे लिए कहीं पनाह न रही, किसी को मेरी जान की फिक्र नहीं। ऐ खुदावंद, मैंने तुझसे फरियाद की। मैंने कहा तू मेरी पनाह है और जिंदों की जमीन में मेरा बखरा। मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, क्योंकि मैं नहायत पस्त हो गया हूं। मेरे सताने वालों से मुझे रिहाई बख्श, क्योंकि वो मुझसे जोरावर हैं। मेरी जान को कैद से निकाल, ताकि तेरे नाम का शुक्र करूं। सादिक मेरे गिर्द जमा होंगे, क्योंकि तू मुझ पर एहसान करेगा। ज़बूर 143। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन, मेरी इल्तिजा पर कान लगा। अपनी वफादारी और सदाकत में मुझे जवाब दे और अपने बंदा को अदालत में ना ला, क्योंकि तेरी नजर में कोई आदमी रास्तबाज नहीं ठहर सकता। इसलिए कि दुश्मन ने मेरी जान को सताया है, उसने मेरी जिंदगी को खाक में मिला दिया और मुझे अंधेरी जगहों में उनकी मानिंद बसाया है, जिनको मरे मुद्दत हो गई हो। इसी सबब से मुझ में मेरी जान निढाल है और मेरा दिल मुझ में बेकल है। मैं गुज़श्ता जमानों को याद करता हूं, मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूं
تیری دستکاری پر دھیان کرتا ہوں۔ میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں۔ میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے۔ اے خداوند، جلد مجھے جواب دے۔ میری روح گداز ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا۔ ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں۔ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ اے خداوند، اپنے نام کی خاطر مجھے زندہ کر۔ اپنی صداقت میں میری جان کو مصیبت سے نکال۔ اپنی شفقت سے میرے دشمنوں کو کاٹ ڈال، اور میری جان کے سب دکھ دینے والوں کو ہلاک کر دے، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں۔ زبور 144۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو، جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے۔ وہ مجھ پر شفقت کرنے والا اور میرا کلا ہے، میرا اونچا برج اور میرا چھڑانے والا۔ وہ میری سپر اور میری پناہ گاہ ہے، جو میرے لوگوں کو میرے تابع کرتا ہے۔ اے خداوند، انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کا خیال کرے۔ انسان بتلان کی مانند ہے، اس کے دن ڈھلتے سایہ کی مانند ہیں۔ اے خداوند، آسمانوں کو جھکا کر اترا، پہاڑوں کو چھو تو ان سے دھواں اٹھے گا۔ بجلی گرا کر ان کو پراگندہ کر دے، اپنے تیر چلا کر ان کو شکست دے۔ اوپر سے ہاتھ بڑھا، مجھے رہائی دے، اور بڑے سیلاب یعنی پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا، جن کے منہ سے بطالت نکلتی رہتی ہے، اور جن کا داہنا ہاتھ جھوٹ کا داہنا ہاتھ ہے۔ اے خدا، میں تیرے لیے نیا گیت گاؤں گا، داستار والی بربت پر میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ وہی بادشاہوں کو نجات بخشتا ہے، اور اپنے بندہ داؤد کو مہلک تلوار سے بچاتا ہے۔ مجھے بچا اور پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا، جن کے منہ سے بطالت نکلتی رہتی ہے، اور جن کا داہنا ہاتھ جھوٹ کا داہنا ہاتھ ہے۔ جب ہمارے بیٹے جوانی میں کاداور پودوں کی مانند ہوں، اور ہماری بیٹیاں محل کے کونوں کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں۔ جب ہمارے خطے بھرے ہوں جن سے ہر قسم کی جنس مل سکے، اور ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے دیں۔ جب ہمارے بیل خوب لدے ہوں، جب نہ رکھنا ہو نہ خروج، اور نہ ہمارے کوچوں میں واویلا ہو۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ خیال ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ زبور 145۔ اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا، اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا، اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔
खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा, और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे, और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की याद का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ऐ खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं। तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा और उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल अबाद मुबारक कहे। जबूर 146। खुदावंद की हम्द करो, ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूंगा। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदा सराई करूंगा। ना उम्रा पर भरोसा कर, ना आदमजाद पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है, जिसने आसमान और जमीन और समुंदर को और जो कुछ उनमें है बनाया, जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है, जो मजलूमों का इंसाफ करता है, जो भूखों को खाना देता है। खुदावंद कैदियों को आजाद करता है। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है। खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है। खुदावंद सादिकों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। खुदावंद अब तक सल्तनत करेगा। ऐ सहून, तेरा खुदा पुश्त दर पुश्त। खुदावंद की हम्द करो। जबूर 147। खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदा की मदा सराई करना भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है।
खुदावंद यरूशलेम को तामीर करता है, वो इसराइल के जलावतनों को जमा करता है, वो शिकस्ता दिलों को शिफा है और उनके जख्म बांधता है, वो सितारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है। हमारा खुदावंद बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है, उसके फहम की इंतहा नहीं। खुदावंद हलीमों को संभालता है, वो शरीरों को खाक में मिला देता है। खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी का गीत गाओ, सितार पर हमारे खुदा की मदा सराई करो, जो आसमान को बादलों से मुलब्बस करता है, जो जमीन के लिए मी तैयार करता है, जो पहाड़ों पर घास उगाता है, जो हैवानात को खुराक देता है और कौवे के बच्चों को जो काएं काएं करते हैं। घोड़े के जोर में उसकी खुशनुदी नहीं, ना आदमी की टांगों से उसे कोई खुशी है। खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। ऐ यरूशलेम, खुदावंद की सताइश कर, ऐ सैहून, अपने खुदा की सताइश कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के बैंडों को मजबूत किया है, उसने तेरे अंदर तेरी औलाद को बरकत दी है, वो तेरी हदूद में अमन रखता है, वो तुझे अच्छे से अच्छे गेहूं से आसूदा करता है, वो अपना हुक्म जमीन पर भेजता है, उसका कलाम नहायत तेज रौ है, वो बर्फ को ऊन की मानिंद गिराता है और पाले को राख की मानिंद बखेरता है, वो यख को लुकमों की मानिंद फेंकता है, उसकी ठंड कौन सह सकता है। वो अपना कलाम नाजल करके उनको पिघला देता है, वो हवा चलाता है और पानी बहने लगता है, वो अपना कलाम याकूब पर जाहिर करता है और अपने आईनो अहकाम इसराइल पर। उसने किसी और कौम से ऐसा सलूक नहीं किया और उसके अहकाम को उन्होंने नहीं जाना। खुदावंद की हम्द करो। जबूर 148। खुदावंद की हम्द करो, आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, बुलंदियों पर उसकी हम्द करो, ऐ उसके फरिश्तों सब उसकी हम्द करो, ऐ उसके लश्करों सब उसकी हम्द करो, ऐ सूरज, ऐ चांद उसकी हम्द करो, ऐ नूरानी सितारों सब उसकी हम्द करो, ऐ फलकुल अफलाक उसकी हम्द करो, और तू भी ऐ फिजा पर के पानी। ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। उसने इनको अब्दुल अबाद के लिए कायम किया है, उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया है। जमीन पर से खुदावंद की हम्द करो, ऐ अजदहाओ और सब गहरे समुंदरों, ऐ आग और ओलो, ऐ बर्फ और कोहर, ऐ तूफानी हवा जो उसके कलाम की तामील करती है, ऐ पहाड़ों और सब टीलों, ऐ मेवादार दरख्तों और सब देवदारों, ऐ जानवरों और सब चौपायों, ऐ रेंगने वालों और परिंदों, ऐ जमीन के बादशाहों और सब उम्मतों, ऐ उम्रा और जमीन के सब हाकिमों, ऐ नौजवानों और कमवारियों, ऐ बुढ़ों और बच्चों, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें,
کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے، اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنی مقرب قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 149۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو۔ اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے، فرزندان صہیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہوں۔ وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں، وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے، وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ مقدس لوگ جلال پر فخر کریں، وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں۔ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں وہ دو دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں۔ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سربراہوں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرقوم ہے۔ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 150۔ خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔